السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 228، آیت نمبر 31 سے 54 تک، لیسن نمبر 228، آیت 31 to 54۔ لفظی ترجمہ: وقال الذین کفروا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن نؤمن بہذا القرآن، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے ساتھ اس قرآن کے، ولا بالذی، اور نہ اس چیز پر، بین یدیہ، جو پہلے ہے اس کے، ولو، اور کاش، ترا، تم دیکھتے، اذ الظالمون، جب ظالم لوگ، موقوفون، کھڑے ہوں گے، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرجع، پھیریں گے، بعضہم، ان میں سے بعض، الی بعض، بعض کی طرف، القول، بات کو، یقول الذین، کہیں گے وہ لوگ، استضعفوا، جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے، للذین، ان لوگوں کو، استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا، لولا انتم، اگر نہ ہوتے تم، لکنہ مؤمنین، البتہ ہوتے ہم مومن، قال الذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا، للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو کمزور بنا کر رکھے گئے، انحن صددناکم، کیا ہم نے روکا تھا تم کو، عن الہدی، ہدایت سے، بعد اذ جاءکم، بعد اس کے کہ آ گئی تمہارے پاس، بل کنتم، بلکہ تھے تم، مجرمین، مجرم، وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ، استضعفوا، جو کمزور بنا کر رکھے گئے، للذین، ان لوگوں کے لیے، استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ چال تھی رات اور دن کی، شب و روز کی، اذ تأمروننا، جب تم حکم دیتے تھے ہم کو، ان نکفر، کہ ہم کفر کریں، باللہ، ساتھ اللہ کے، ونجعل، اور ہم بنائیں، لہو، اس کے لیے، اندادن، گواہ، واسروا، اور وہ چھپائیں گے، الندامۃ، ندامت، لما، جب، رأوا العذاب، وہ دیکھ لیں گے عذاب، وجعلنا، اور ہم ڈال دیں گے، الاغلال، طوق، فی اعناق الذین، ان لوگوں کی گردنوں میں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، هل یجزون، نہیں وہ جزا دیے جا رہے، الا، مگر، ما کانوا یعملون، جو تھے وہ عمل کرتے، وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، فی قریۃ، کسی بستی میں، من نذیر، کسی ڈرانے والے کو، الا، مگر، قال، کہا،
مترفوہا اس کے خوشحال لوگوں نے، انا بے شک ہم، بما ارسلتم ساتھ اس کے جو بھیجے گئے تم، بہی ساتھ اس کے، کافرون انکاری ہیں، وقالو اور انہوں نے کہا، نحنو ہم، اکثرو زیادہ ہیں، اموالم و اولادا مال اور اولاد میں، وما نحنو اور نہیں ہم، بمعذبین عذاب دیے جانے والے، قل کہہ دیجئے، ان ربی بے شک میرا رب، یبسطو پھیلاتا ہے، الرزق رزق کو، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر اور اندازے سے دیتا ہے، ولیکن لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، لا یعلمون جانتے نہیں ہیں، وما اور نہیں، اموالکم تمہارے مال، ولا اولادکم اور نہ تمہاری اولادیں، باللتی وہ چیز، تقربکم جو قریب کرتی ہو تم کو، عندنا ہم سے ہمارے پاس، زلفی درجے میں مرتبے میں، الا مگر، من آمن جو ایمان لایا، وعمل صالحا اور اس نے اچھے عمل کیے، فاولئک تو یہی لوگ، لہم ان کے لیے، جزاء الضعف دگنی جزا ہے، بما عملوا بوجہ اس کے جو انہوں نے عمل کیے، وہم اور وہ، فی الغرفات بالا خانوں میں، آمنون امن سے رہنے والے ہیں، والذین اور وہ لوگ، یسعون جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں، فی آیاتنا ہماری آیات میں، معاجزین عاجز کرنے والے ہو کر، یعنی ان آیات کو نیچا دکھانے والے بن کر، اولئک یہی لوگ، فی العذاب عذاب میں، محضرون حاضر کیے جانے والے ہیں، قل کہہ دیجئے، ان ربی بے شک میرا رب، یبسط الرزق پھیلا دیتا ہے، کھلا دیتا ہے رزق، لمن یشاء جس کو چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، ویقدر لہ اور تنگ کرتا ہے، اندازے سے دیتا ہے، لہو اس کے لیے، یعنی جس کے لیے چاہتا ہے، وما انفقتم اور جو خرچ کرو گے تم، من شیء کوئی چیز، فہو یخلفہ تو وہ بدلا دیتا ہے اس کا، پیچھے لاتا ہے اس کو، وہو خیر الرازقین اور وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا ان کو سب کے سب کو، ثم یقول پھر کہے گا، للملائکۃ فرشتوں سے، اہؤلاء کیا یہ ہیں وہ، ایاکم صرف تمہاری، کانوا یعبدون تھے وہ عبادت کرتے، قالو وہ کہیں گے، سبحانک پاک ہے تو، انت ولینا تو ہمارا مولا ہے، من دونہم ان کے سوا، بلکہ
کانو تھے وہ، یعبدون الجن عبادت کرتے جنوں کی، اکثرہم اکثر ان میں سے، بہم مؤمنون ساتھ انہی کے ایمان لانے والے تھے، فالیوم تو آج کے دن، لا یملک نہ مالک ہوگا، بعضکم تم میں سے بعض، لبعض بعض کے لیے، نفعا نفع کا، ولا ضرا اور نہ نقصان کا، ونقول اور ہم کہیں گے، للذین ان لوگوں کو، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا چکھو، عذاب النار آگ کا عذاب، التی وہ جو، کنتم تھے تم، بہا اس کو، تکذبون تم جھٹلایا کرتے، وَإِذَا تُتْلَى اور جب پڑھی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیات، بینات روشن، قالو وہ کہتے ہیں، ما ھذا نہیں یہ، الا مگر، رجل ایک شخص، یرید وہ چاہتا ہے، ان یصدکم کہ روک دے تم کو، اما اس سے جو، کان یعبد تھے عبادت کرتے، آباؤکم تمہارے آباء و اجداد، وقالو اور وہ کہتے ہیں، ما ھذا نہیں یہ، الا مگر، افکن ایک جھوٹ، مفترا گھڑا ہوا، وقال الذین کفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للحق کے حق کو، لما جاءہم جب وہ آ گیا ان کے پاس، ان ھذا نہیں یہ، الا مگر، سحر مبین جادو کھلا، وما آتیناہم اور نہیں دی ہم نے ان کو، من کتبن کوئی کتابیں، یدرسونہا وہ پڑھتے ہوں ان کو، وما ارسلنا الیہم اور نہیں بھیجا ہم نے ان کی طرف، قبلک آپ سے پہلے، من نذیر کوئی ڈرانے والا، وکذب الذین اور جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، وما بلغوا اور نہیں وہ پہنچے، معشارہ 10ویں حصے کو، ما آتیناہم جو دیا تھا ہم نے ان کو، فکذبوا رسلی تو انہوں نے جھٹلا دیا میرے رسولوں کو، فکیف کان نکیر تو کس طرح ہوا میرا عذاب، قل کہہ دیجئے، انما بے شک، اعظکم میں نصیحت کرتا ہوں تم کو، بواحدۃ ایک بات کی، ان تقوموا کہ تم کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ کے لیے، مثنا دو دو، وفرادا اور اکیلے اکیلے، ثم تتفکروا پھر ذرا غور و فکر کرو، ما بصاحبکم نہیں تمہارے ساتھی کو، من جنہ کوئی جنون، ان ہوا نہیں وہ، الا مگر، نذیر لکم خبردار کرنے والا تم کو، بین یدی عذاب شدید سخت عذاب سے پہلے، قل کہہ دیجئے، ما جو بھی، سألتکم میں نے مانگا ہے تم سے،
من اجرن کوئی اجر، فہو لکم تو وہ تمہارے ہی لیے ہے، یعنی اگر میں نے کوئی مانگا ہے تم سے تو وہ تمہیں کو مبارک ہو، مجھ کو نہیں چاہیے. ان اجریہ نہیں میرا اجر، الا علی اللہ مگر اللہ پر، وہو اور وہ، علی کل شیء شہید ہر چیز پر گواہ ہے. قل کہہ دیجئے ان ربی بے شک میرا رب، یقذف بالحق ڈالتا ہے حق کو، علام الغیوب خوب جاننے والا ہے غیبوں کا. قل جاء الحق کہہ دیجئے آ گیا حق، وما یبدئ اور نہیں پیدا کرتا، پہلی بار بریکٹ میں لکھ لیجئے، الباطل باطل، وما یعید اور نہ اعادہ کرتا ہے. قل کہہ دیجئے ان دللت اگر میں بھٹک گیا، گمراہ ہوا، فانما تو بے شک، ادل علی نفسی میں بھٹکتا ہوں اپنی ذات پر، یعنی بھٹکنے کا نقصان مجھ پر ہے، مراد یہ. وان اہتدیت اور اگر میں ہدایت پا گیا، فبما یوحی الی ربی پس بوجہ اس کے جو وحی کی میری طرف میرے رب نے، انہ بے شک وہ، سمیع قریب سننے والا ہے، قریب ہے. ولو تری اور کاش تم دیکھتے، اذ فزعوا جب وہ گھبرا جائیں گے، فلا فوت تو نہ بھاگ سکیں گے، وأخذوا اور پکڑ لیے جائیں گے، من مکان قریب قریب کی جگہ سے. وقالوا اور وہ کہیں گے، آمنا بہ ہم ایمان لائے اس پر، وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ اور کہاں سے ہے ان کے لیے پکڑنا، من مکان بعید دور کی جگہ سے، وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ اور تحقیق انہوں نے کفر کیا اس کا، من قبل اس سے پہلے، وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ اور وہ پھینکتے ہیں بن دیکھے، من مکان بعید دور کی جگہ سے، وَحِيلَ بَيْنَهُمْ اور حائل کر دیا جائے گا ان کے درمیان، وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ اور اس کے درمیان جو وہ خواہش کرتے ہیں، كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ جیسے کیا گیا ان کے ہم جنسوں کو، ان کے پیش رووں کو، ان جیسوں کو، من قبل اس سے پہلے. انہم کانوا فی شک مریب بے شک کفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا، لن نؤمن بہذا القرآن ہرگز نہیں مانیں گے ہم اس قرآن کو، ہم ہرگز اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، ولا بالذی بین یدیہ اور نہ اس چیز پر جو اس سے پہلے ہے، اس کے آگے ہے. سورت مکی ہے، ابتدائی طور پر ایسا کہنے والے مکہ والے تھے، یعنی قریش کے لوگ تھے، اور ان کا یہ کہنا بہت شدت کے ساتھ کہنا تھا، یعنی بہت تاکید کے ساتھ انہوں نے یہ کہا، کیونکہ یہاں لن آیا ہے، اور لا کے مقابلے میں لن کا کلمہ جو ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے، نفی تاکید ہے، یہ ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں، نیور. اور نؤمنہ جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اور یہاں مستقبل کے معنی دے رہا ہے کہ ان فیوچر دیر از نو ہوپ، ہم ہرگز ہرگز کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. کس پر؟ بہذا القرآن اس قرآن پر. ہاذا یہاں تحقیر کے لیے، اس قرآن پر، اس کتاب پر، اور قرآن فعلان کے وزن پر، بمعنی پڑھی جانے والی چیز کے، مقروء کے معنی میں کہ جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، اللہ کی کتاب کی طرف اشارہ ہے.
کہ ہم اس قرآن کو کبھی بھی نہیں مانیں گے. ولا اور نہ بالذی اس چیز کو. کیا ہے وہ چیز؟ اس کے دو معنی کیے گئے ہیں. ایک تو پہلی کتب اور دوسرے قیامت کا دن، کہ ہم اس سے پہلی کتابوں کو بھی بالکل نہیں مانیں گے، نہ اس کو مانیں گے نہ اور آسمانی الہامی کتابوں کو مانیں گے جیسے تورات اور انجیل وغیرہ. اور پھر بین یدئی عام طور پر سامنے کی چیز کے لیے آتا ہے، یعنی فیوچر کے لیے بھی آتا ہے، مستقبل کے لیے. تو اگر مستقبل کا معنی کیا جائے تو ظاہر ہے قرآن کے بعد تو کوئی اور کتاب نہیں آنی، تو پھر معنی کیا ہوگا؟ قیامت کا دن. یعنی نہ یہ قرآن ہم مانتے ہیں اور نہ ہی وہ خبر مانتے ہیں، یعنی قیامت کی خبر جو اس کتاب نے دی ہے. ایسا کہنے والے کس انجام سے دو چار ہوں گے؟ وَلَوْ تَرَى کاش کہ تم دیکھو، یا اگر تم دیکھو، یعنی شرطیہ ہے لو. اور ترا سے مراد تم سے کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دیکھیں وہ منظر، اس جب یعنی وہ وقت جب الظالمون ظالم لوگ موقوفون کھڑے کیے جائیں گے، محبوسون کے معنوں میں ہے روک رکھے جائیں گے، عند ربہم اپنے رب کے پاس. آج تو یہ بہت دھمکی آمیز انداز میں اور بہت شدت کے ساتھ کہہ رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں کہ کبھی نہیں مانیں گے، لیکن کل تم ان کا حال دیکھو کہ جب انہیں ان کے رب کے سامنے پکڑ کر، روک کر، قید کر کے کھڑا کیا جائے گا تو اس وقت ان کا حال کیا ہوگا. ان کی ساری اکڑ ختم ہو کر رہ جائے گی اور وہ منظر قابل دید ہے. موقوفون عند ربہم انہیں اپنے رب کا سامنا کرنا ہوگا اور وہاں سے ان کے قدم ہل نہ سکیں گے، ٹل نہ سکیں گے. وہاں کیا کریں گے اپنی شرمندگی مٹانے کو؟ یرجع بعضهم الی بعض القول، یرجع لوٹائے گا. یرجع جو ہے یہ لازم بھی اور متعدی بھی، لوٹنے اور لوٹانے دونوں کے معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں کس طرح استعمال ہو رہا، لازم یا متعدی؟ متعدی. لوٹائے گا، لوٹے گا نہیں بلکہ لوٹائے گا، پھیرے گا. بعضهم ان میں سے بعض، الی بعض بعض کی طرف، ان میں سے بعض کی طرف بات لوٹائے گا، یعنی ایک دوسرے پہ ڈالے گا اور دوسرا پہلے پہ ڈالے گا، یعنی ایک دوسرے پہ الزام تھوپیں گے، ایک دوسرے کو بلیم کریں گے، قصوروار قرار دیں گے. یرجع بعضهم الی بعض القول یقول الذین، وہ کیا بات ہوگی اس کی تفصیل. کون سی باتیں ایک دوسرے پہ ڈالیں گے؟ یقول الذین کہیں گے وہ لوگ، استضعفوا جو کمزور سمجھے گئے یعنی فالوورز، للذین ان لوگوں سے، استکبروا جنہوں نے تکبر کیا یعنی ان کے بڑے سردار لیڈرز. کیا کہیں گے ان کو یعنی فالوورز اپنے لیڈرز کو کیا کہیں گے؟ لولا انتم اگر نہ ہوتے تم، اگر تم نہ ہوتے یعنی ہمیں روکنے والے، لکننا مؤمنین البتہ ہم ضرور مومن ہوتے، ہم ایمان لے آتے، ہمارے ایمان میں رکاوٹ تم تھے، تمہاری وجہ سے ہم نہیں مانے. بات یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالی انسان کو جب کوئی اختیار دیتا ہے، کوئی مقام دیتا ہے، تو بعض اوقات انسان دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ کیا؟ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، اور خاص طور پر اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی مجھے نہیں پوچھ سکتا تو کل قیامت کے دن بھی کون پوچھے گا مجھ سے. لہذا وہ اس جھوٹے زوم میں غلط باتیں کرنے لگتا ہے. اب اہل مکہ کے سردار تکبر میں آ کر خود بھی اس کتاب کا انکار کر رہے تھے اور اپنے ماتحت لوگ ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے روک رہے تھے، اور وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس میں کامیاب ہیں. لیکن اللہ تعالی کل آنے والے وقت کی خبر دے رہے ہیں
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آج تو یہ باتیں جو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں، کل دیکھو ان کا حال کیا ہونے والا ہے، کل ان کے سارے کسبل نکل جائیں گے اور اس وقت یہ ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگیں گے، اور اس میں نہ صرف یہ کہ متکبرین پھنسیں گے بلکہ ان کی پیروی کرنے والے، آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلنے والے، وہ بھی اسی انجام سے دوچار ہوں گے۔ وہاں ہوگا کیا؟ پہلے تو اجمال بتائے، یعنی مختصر بات کی، یرجع بعضهم الی بعض القول، اس کو ہم عام محاورے میں کہیں گے کہ وہاں یہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرنے لگیں گے، ایک دوسرے کو بلیم کریں گے۔ کس بات میں بلیم کریں گے، کیا ہوگا، آگے اس کی تفصیل۔ یہ قرآن کا ایک خوبصورت انداز ہے کہ پہلے ایک ہلکا سا ہنٹ دے دیا تاکہ ذہن متوجہ ہو جائے، اور اس کے بعد پھر اس کی ڈیٹیل بتائی گئی۔ اب وہ کافی تفصیل ہے کہ کیا کیا باتیں ان کے درمیان ہوں گی، وہ پوری کنورسیشن آگے آ رہی ہے۔ سب سے پہلے بولیں گے کمزور لوگ، فالوورز بولیں گے اور اپنے لیڈرز کو برا بھلا کہیں گے اور انہیں مجرم قرار دیں گے اور ان پہ بلیم ڈالیں گے کہ تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ جواب میں قال الذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا، یعنی مجرم بڑے، للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو کمزور بنا کے رکھے گئے، یعنی فالوور سے، انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے روکا تھا تم کو ہدایت سے، بعد اذ جاءکم، بعد اس کے کہ وہ آ گئی تمہارے پاس، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم تو خود ہی مجرم تھے، تم خود ماننا نہیں چاہتے تھے۔ یہاں آپ دیکھیے انحن، آ کیا ہے، حمزہ، حمزہ استفہام، اور کون سا استفہام، انکاری، کہ ہم نے نہیں روکا تھا تم کو، یعنی کہہ تو سوالیہ انداز میں رہے ہیں لیکن مراد اس سے کیا ہے کہ ہم بری ذمہ ہیں، ہم نے تمہیں کب منع کیا تھا، ہم نے کب کہا تھا کہ ہمارے پیچھے آؤ اور تم ہدایت کے راستے پہ نہ جاؤ اور الہدا نہ جاؤ۔ انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین، بلکہ تم مجرم تھے، تم خود ہی نہیں سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے تھے اور آج ہمیں بلیم کر رہے ہو۔ وقال الذین استضعفوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو کمزور بنا کے رکھے گئے، للذین استکبروا، ان سے جنہوں نے تکبر کیا، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ دھوکا ہے رات اور دن کا، استأمروننا، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے، ان نکفر باللہ، کہ ہم انکار کریں اللہ کا، ونجعل لہ اندادا، اور ہم بنائیں اس کے لیے شریک۔ مکر اللیل، مکر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خفیہ چال کو کہتے نہیں، خفیہ سازش، اچھے مقصد کے لیے ہو تو اچھی ہے، برے مقصد کے لیے ہو تو بری ہے۔ مکر اللیل والنہار کا مطلب کیا ہے کہ رات اور دن کی پلاٹنگ جو تم کرتے تھے، رات اور دن تمہارا ایک ہی کام تھا، تمہاری ایک ہی کوشش تھی کہ کسی طرح حق کو نیچا دکھا سکیں، تو وہ کیا تھی؟ وہ یہی تو تھی کہ تم ہمیں حق سے روکنے کے طریقے ڈھونڈتے تھے۔ کیوں ایسا کرتے؟ رات دن کی ان کی کوششیں یہ کیوں تھی؟ کیونکہ اگر ان کے فالوورز انہیں چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے لگتے تو پھر کیا ہوتا؟ وہ لیڈر کاہے کے رہتے؟ تو انہیں فکر اس بات کی تھی کہ اگر میجورٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں لگ گئی، ایمان لے آئی، پھر تو ہماری کوئی صحیح نہیں رہے گی، ہمیں تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں، پھر ہم تو لیڈر ہی نہیں رہ سکتے۔ تو دراصل وہ اپنے مفادات کو بچانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح جو لوگ ہماری بات ماننے والے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے متاثر نہ ہوں۔ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، اب دنیا میں تو انہیں سمجھ نہیں آیا، لیکن قیامت کے دن سارے حقائق اصلی شکل میں سامنے آ جائیں گے، اور اس وقت وہ کیا کہیں گے کہ تم اس وقت دن رات ہمیں حق سے بھٹکانے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ تأمروننا ان نکفر باللہ، تم ہی تو ہم کو حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کریں، وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا، اور ہم اس کے ساتھ اوروں کو بھی شریک ٹھہرائیں، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ،
اور وہ چھپائے ہوئے ہوں گے ندامت کو. اسروا کا لفظ جو ہے وہ سر سے ہے، سین رے رے. اسر الندامہ یعنی دل ہی دل میں چھپائیں گے، پچھتائیں گے. یعنی اوپر سے زبان سے تو بہت دلیر بننے کی کوشش کریں گے، بہت بریو فیسز دکھائیں گے، اور دل میں ان کے انتہائی شرمندگی ہوگی اور وہ پچھتا رہے ہوں گے. بظاہر الزام تراشی کر رہے ہوں گے لیکن اندر سے دل میں لا رہے ہوں گے. کب؟ جب وہ سامنے اپنا انجام دیکھ لیں گے. لما رأوا العذاب، اور انجام بھی کیسا ہوگا؟ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، ڈال دیں گے ہم طوق، زنجیریں ان لوگوں کی گردنوں میں، چینز، جنہوں نے کفر کیا. اغلال کا لفظ جو ہے یہ غل کی جمع ہے. غل کا لفظ جو ہے غین لام لام سے ہے. غلل کہتے ہیں کسی چیز کو اوپر اوڑھنا یا اس کے درمیان چلے جانا. کسی چیز کو اوپر اوڑھنا یا اس کے بیچ میں گھس جانا. اسی طرح وہ پانی جو درختوں کے بیچ میں سے نکل رہا ہو اس کو بھی غلل کہتے ہیں. اور یہ جو اغلال ہیں یہ بیڑیوں کے لیے یعنی چینز کے لیے بھی آتا ہے لفظ، اور اس کے علاوہ توق کے لیے بھی آتا ہے. توق کیا ہوتا ہے؟ جیسے نیک کالر ہوتا ہے نا، کالر ہوتا ہے نا جب وہ سروائیکل کی تکلیف ہوتی ہے تو سیدھا رکھنے کے لیے گردن کو پہنا جاتا ہے علاج کے طور پر. تو اسی طرح پرانے زمانے میں قیدیوں کو سزا دینے کے لیے لوہے کے کالرز پہنا دیے جاتے تھے جس سے وہ اپنی گردن کو دائیں بائیں موو نہیں کر سکتے تھے، اور وہ ایک طرح سے اکڑی رہتی تھی. ایک سزا کی بدترین قسم تھی. اور اسی طرح ہاتھوں کو چین کر دیتے، پاؤں کو چین کر دیتے. تو قیامت کے دن بھی لوگوں کو اسی قسم کی سزا دی جائے گی کہ اغلال جو ہیں وہ ان کو پہنا دیے جائیں گے، چین بھی کیا جائے گا اور گلوں میں بھی توق پہنا دیے جائیں گے. کیوں؟ توق پہن کے یعنی گلے میں جو توق ہوتا ہے اس کو پہن کے گردن سیدھی کھڑی رہتی، نیچے نہیں ہوتی، اکڑ جاتی ہے. تو ہم نے بہت دفعہ پڑھا کہ جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا، برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی کی شکل میں آئے گا. دنیا میں تکبر کی سزا اور گردن اکڑانے کی سزا قیامت کے دن اغلال کی شکل میں، وہ لوہے کے کالرز کی شکل میں ان کو دی جائے گی. وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ، اعناق عنق کی جمع ہے، گردنوں میں ان کے توق ہوں گے. الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا. اور اسی سے لفظ غل ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے نا، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ. غل کہتے ہیں چھپی دشمنی کو یا چھپی نفرت کو جو دل کے اندر گھسی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب کالر میں نیک گھسی ہوئی ہوتی ہے، یہ زنجیروں میں ہاتھ اور پاؤں گھسے ہوئے ہوتے ہیں. تو کوئی بھی چیز جو دوسری چیز کے اندر آ جائے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اس سے پھر وہ چیز جو لپیٹ دے یا سمیٹ لے اس کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے. اور غلت ایدیہم کا لفظ بھی آپ نے پڑھا ہے قرآن میں. جب یہود کہتے تھے ید اللہ مغلولہ، جواب میں کیا کہا گیا؟ غلت ایدیہم. تو یہ غل، اغلال، غل سب کا ایک ہی روٹ ہے. اور بیسیکلی اس میں کیا آتا ہے کہ کسی چیز کو اوپر اوڑھنا یا اس کے اندر گھس جانا، دونوں طرح، اوپر ہو تو بھی اور اندر ہو تب بھی. غل دل میں گھسی ہوئی ہے لیکن اغلال اوپر سے بندھے ہوئے. واضح؟ اوکے. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، یعنی ویسے تو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے، لیکن جو ہی سامنے فرشتے زنجیریں لے کے کھڑے ہوں گے اور جہنم بھڑک رہی ہوگی تو اس وقت شدید قسم کا پچھتاوا اور حسرت ان کے دل میں ہوگی. اور قرآن پاک کی دیگر آیات سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. سورۃ غافر 71 میں آتا ہے اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ، کہ جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں بھی. اور سورۃ رعد آیت 5 میں آتا ہے اولئک الذین کفروا بربہم واولئک الاغلال فی اعناقہم. سورۃ الحق 32 میں آتا ہے ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں اس کو باندھ دو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آخرت میں جو عذاب ہیں ان میں زنجیریں بھی ہیں اور توق بھی ہیں.
اور پھر آخر میں کہا جائے گا ہل یجزون، کیا وہ بدلہ دیے جا رہے ہیں، الا سوائے اس کے ما کانوا یعملون، جو وہ کرتے رہے. تو یہاں بھی حل اصل میں کیا ہے؟ استفہام انکاری. تو ترجمہ کیسے پھر ہم کرتے؟ نہیں وہ جزا دیے جا رہے مگر اسی کی جو وہ کر کے آئے، کرتے رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. وما ربک بظلام للعبید، سورۃ فصلت آیت 46. تو خلاصہ کلام کیا ہے؟ کیا سمجھ میں آیا؟ چلیے اس کی کسی کی بھی آنکھیں بند کر کے پیروی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ دماغ دیا ہے. ہمارا دماغ کسی سے کمبائن نہیں کیا کہ جو وہ سوچے وہی تم بھی سوچا کرو. اور اس میں آپ دیکھیے کہ معاشرے میں خواہ کوئی انفلوئنشل ہو یا کوئی مادی اعتبار سے کمزور ہو، قیامت کے دن ہر ایک کو اپنا حساب دینا ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا یار اب چونکہ میری روزی فلاں سے بندھی ہوئی تھی، میں فلاں کا غلام تھا، میں فلاں کا امپلائی تھا، لہٰذا اب میری تو مجبوری تھی کیونکہ اگر میں اس کی بات نہ مانتا تو مجھے نوکری سے نکال دیتا. نہیں، ہر شخص خواہ وہ دنیا میں بحیثیت کمزور انسان کے پہچانا جاتا ہے، کسی کا سب آرڈینیٹ ہے، کسی کے تحت ہے، یا پھر وہ کمانڈنگ پوزیشن میں ہے، کوئی بھی ہے، ہر ایک کو اللہ نے عقل دی ہے اور ہر ایک کا امتحان الگ ہے. لہٰذا ہر ایک کو اپنی عقل سے سوچنے کی ضرورت ہے، اور آنکھیں بند کر کے کسی کی پیروی کرنا خطرناک ہے. اپنی عقل استعمال کرو، یعنی معیار سامنے ہے اور اپنی عقل استعمال کرو. اور صرف دیکھا دیکھی اور سنا سنی انسان کو غلط چیزوں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. جو بوئے گا وہی کاٹے گا. تمہیں وہی تو بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم خود کر کے آئے ہو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. یعنی جیسے دنیا میں ان کی اکڑ تھی، قیامت کے دن سزا بھی اس اکڑ کو توڑنے والی ہی تھی. بہت خوفناک منظر ہے کہ بھاری چین 70 گز لمبی زنجیر کا ذکر قرآن میں آتا ہے، اور لوہے کے کالرز اور طوق سامنے کھڑے ہوں، اور ابھی حساب کتاب چل رہا ہو، اور ان کی باہم لڑائیاں جاری ہوں. اوپر سے تو بڑی چیز بنے ہوں گے وہاں بھی، لیکن اندر سے سخت شرمندہ اور نادم ہوں گے. نادم کیا کہ جو اپنے عمل پہ ریگریٹ کر رہا ہو کہ غلطی میری ہے، لیکن وہاں بھی مان کے نہیں دیں گے، دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیں گے. وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا. قریہ کا مطلب کیا ہے؟ شہر کے لیے بھی آتا ہے، بگ سٹی کے لیے بھی، اور چھوٹی بستی کے لیے بھی. نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں، کوئی بھی بستی، قریتن نکرہ ہے نا، کوئی بھی، کہیں بھی، من نذیرن کوئی خبردار کرنے والا، کوئی بتانے والا، کوئی ڈرانے والا جو لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے. الا مگر قال مترفوها، کہا اس کے مترفین نے، خوشحال لوگوں نے. مترفو میں اصل میں تھا مترفون نون کے ساتھ، تو اضافت کی وجہ سے نون گر گیا مضاف ہونے کی وجہ سے. یہ مضاف مضاف الیہ ہے نا، مترفوها اس کے خوشحال لوگ. اور مترف کا لفظ تیرے فے سے ہے، طرف خوشحالی کو کہتے ہیں، اور مترف کی جمع ہے مترفون. انا بما ارسلتم به کافرون، بے شک ہم، یقیناً ہم، ساتھ اس کے جو تم دے کے بھیجے گئے ہو اس کے انکاری ہیں. یہ دنیا کی تاریخ بتائی جا رہی ہے کہ دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ یہ ہوتا رہا، ہر بستی میں کوئی بستی ایسی نہیں گزری، کسی ایک جگہ کی بھی ایگزمپشن نہیں کہ جہاں اللہ کا پیغام پہنچایا گیا ہو اور پھر اس کا انکار نہ کیا گیا ہو اور سب لوگوں نے خوشی سے مان لیا ہو. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها، اور انکار بھی کس کی طرف سے ہوا، مخالفت بھی کس کی طرف سے ہوئی، بڑے لوگوں کی طرف سے ہوئی، خوشحال لوگوں کی طرف سے ہوئی، اور کھلم کھلا ہوئی. کیا کہ جو کچھ بھی تم دے کے بھیجے گئے ہو، بما ارسلتم به، جو بھی تم لائے ہو، سب کا ہم انکار کرتے ہیں، کسی چیز کو نہیں مانتے. اور کس بات کا زوم تھا ان کو، کیا وجہ تھی ان کے انکار کی؟
وقالو اور انہوں نے کہا نحن ہم اکثر ہیں یہ زیادہ ہیں اموالا مال میں و اولادا اور اولاد میں، ہم تم سے مال اور اولاد میں بڑھے ہوئے ہیں، وما نحن بمعذبین اور نہیں ہیں ہم عذاب یافتہ یا عذاب دیے جانے والے آئندہ بھی۔ مال اور اولاد انسان کی کمزوریوں میں سے ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگوں کے پاس جب مال آتا ہے یا اللہ ان کو اچھی اولاد دیتا ہے، خواہ وہ تعداد میں زیادہ ہوں یا وہ کوالٹی میں اچھے ہوں، کمیت اور کیفیت دونوں کے اعتبار سے اکثر کا لفظ آتا ہے، یعنی اکثر کوانٹٹی میں اور اکثر کوالٹی میں، کہ بعض اوقات یعنی کوانٹٹی تو زیادہ نہیں لیکن نمبر میں کم ہونے کے باوجود بھی اگر بریلینٹ ہیں یا برائٹ ہیں چلڈرن تو اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک تکبر آ جاتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جب انسان کو ملتی ہیں تو انسان قابو میں نہیں رہتا، وہ ان چیزوں کو اسٹیٹس سمبل بنا لیتا ہے، اور ایسے لوگوں کو عموماً دنیا میں بڑائی کا مقام حاصل ہو جاتا ہے، خود بخود لوگ ان کو بڑا ماننے لگتے ہیں، خاص طور پر اگر مال زیادہ ہو، کیونکہ مترف کی بات ہے نا یہاں۔ یہ چیز ان کے اندر ایک جھوٹا اعتماد پیدا کر دیتی ہے۔ مال کی کثرت سے کیا ہوتا ہے؟ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جو اوور کانفیڈنٹ قسم کے ہوں، جب کوئی پیغمبر آ کر آخرت کے عذاب سے ڈراتا ہے، آخرت کی بات کرتا ہے، تو وہ بات ان کے مزاج شریف کے خلاف جاتی ہے، اور وہ اس کو اہمیت بھی نہیں دیتے، اور وہ اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اور پھر ان کو یقین بھی نہیں آتا اوور کانفیڈنٹ ہونے کی وجہ سے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا کچھ ہے اس دنیا میں اور مرنے کے بعد کچھ بھی نہ رہے؟ اگر آج ہے تو کل کیوں نہیں ہوگا؟ وما نحن بمعذبین، ہمیں کوئی سزا نہیں ملنے والی، سب اچھا ہے، آج اچھا ہے کل بھی اچھا ہوگا۔ یعنی آج کی نعمتوں سے اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں اور غلط نتیجہ نکالتے ہیں کہ کبھی ہم پہ برے دن آئیں گے ہی نہیں۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب کسی بستی کے بڑے لوگ کسی پیغام کو یا کسی چیز کو حقیر کر دیں، کنڈیم کر دیں، تو عوام کیا کرتے ہیں؟ جو ان سے مروب ہوتے ہیں، ان بڑوں سے، ان کے فالوورز ہوتے ہیں، وہ آنکھیں بند کر کے انکار کر دیتے، اور اس طرح پیغمبر کے پیغام کو بڑے اور چھوٹے دونوں ہی ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور آخرت کی سعادت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر انسان دیکھے تو انسان کو دیا جانے والا مال امتحان ہے، انعام نہیں ہے کوئی۔ انعام کس پر ہوتا ہے؟ کسی کارنامے پر انعام ہوتا ہے، تو وہ تو آخرت میں ملے گا۔ دنیا میں تو جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا، مثلاً اگر کوئی بچہ کسی قارون کے گھر میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو کس چیز کا انعام ملا ہے؟ ہاں؟ کوئی شخص کسی امیر کے گھر میں پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اس کو کس چیز کی جزا مل رہی ہے اس بچے کو؟ اور اگر کوئی کسی غریب کے گھر پیدا ہو جاتا ہے تو اسے کس چیز کی سزا مل رہی ہے؟ تو دنیا جزا اور سزا کی جگہ نہیں ہے، اور خاص طور پر کسی ایسی چیز کا مل جانا جس میں انسان کی کوئی بہت بڑی ایفرٹ بھی نہ ہو، اور اس بنا پر انسان دھوکے کا شکار ہو اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگے اور غلط نتائج تک پہنچے، تو یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے سورۃ المومنون 55 اور 56 میں، اَيَحْسَبُونَ، کیا وہ سمجھتے ہیں، انما نمدہم بہ من مال و بنین نسارع لہم فی الخیرات بل لا یشعرون۔ سورۃ التوبہ 55 میں آتا ہے، فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، ان کے مال اور اولادیں تمہیں حیران نہ کریں، انما یرید اللہ، بے شک اللہ چاہتا ہے، لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون، اس مال اور اولاد کے ذریعے اللہ دنیا میں بھی ان کو سزا دینا چاہتا ہے، اور اس حال میں ان کی جانیں نکلیں گی کہ وہ کفر ہی پر ہوں گے، حق کو قبول نہ کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ مال انسان کے لیے ایک امتحان کا پرچہ ہے، اسی طرح اولاد بھی، اور مال اور اولاد کی کثرت لوگوں کو سوسائٹی میں بڑا مقام دے دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ حق کو ٹھکرائیں، حق کا انکار کریں،
سورۃ المؤمنون 44 میں آتا ہے ثم ارسلنا رسلنا تترا کلما جاء امۃ رسولها کذبوه. ایسے لوگ فوراً ہر آنے والے رسول اور حق کے پیغام کا انکار کرنے لگتے ہیں، اور پھر یہی لوگ ان بستیوں کی ہلاکت کا سبب بھی بنتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے، لیکن ہر بستی کا انجام کیا ہوا جب ان کے رہنے والوں نے جھٹلایا. سورۃ بنی اسرائیل آیت 16 میں آتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. کہ سوسائٹی کے بڑے جب خود بھی اور اپنے تابع عوام کو بھی ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں تو نتیجتاً سب تباہی کا شکار ہوتے ہیں. اور جہاں تک مال کا تعلق ہے تو فرمایا قل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ربی بے شک میرا رب یبسط الرزق پھیلا دیتا ہے رزق کو، وسیع کر دیتا ہے رزق لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر اور تنگ کر دیتا ہے، نپا تلا دیتا ہے. قدر کس کو کہتے ہیں؟ اندازے کو، یعنی اندازے سے دیتا ہے، ایک محدود کوانٹٹی میں دیتا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. کس بات کا؟ کہ مال کا زیادہ یا کم ہونا دراصل اللہ کا فیصلہ ہے. اس میں لوگوں کی بڑائی یا کسی خاص گروہ کی فیور کی بات نہیں، کسی کے اللہ کے ہاں پسندیدہ ہونے کی یہ شرط نہیں. لہذا کسی کو بھی مال اور اولاد کی وجہ سے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے. پھر مزید فرمایا مال اور اولاد کے بارے میں وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ اور نہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں بِالَّتِي وہ چیز تُقَرِّبُكُمْ جو قریب کرتی ہو تم کو عندنا ہمارے نزدیک زلفا درجے میں مرتبے میں قریب کرنا الا مگر من آمنا جو ایمان لے آئے وعمل صالحا اور اچھے کام کرے فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ تو ایسے لوگوں کے لیے کئی گنا جزا ہے. ضعف جو ہے صرف دگنا نہیں ہوتا بلکہ کئی گنا بھی ہو سکتا ہے. دگنی بھی کہہ سکتے ہیں اور کئی گنا بھی کہہ سکتے ہیں ترجمے میں. بما عملوا بوجہ اس کے جو انہوں نے عمل کیے وہم فی الغرفات آمنون اور وہ بلند و بالا غرفوں میں اونچے مقامات پر بے خوف امن سے رہنے والے ہوں گے، مطمئن ہوں گے. چونکہ دنیا میں لوگوں کو مال اور اولاد پر بہت زوم ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں دنیا میں ترقی کا ذریعہ بھی مال اور اولاد ہے، اور شاید آخرت میں ترقی کا ذریعہ بھی مال اور اولاد ہے. تو کہا کہ یہ ذریعہ نہیں ہے اللہ کے قرب کا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس مال اور اولاد نہیں ہوتا لیکن وہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں. مثلا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بیٹے نہیں تھے، سب فوت ہو گئے، مال نہیں تھا آپ کے پاس، لیکن آپ سے بڑھ کر کوئی قریب ہوگا اللہ کے؟ نہیں. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے چنا تو ان کے پاس بھی اس وقت کوئی گھر نہیں تھا، کوئی مال نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. تو یہ انسان کی بھول ہے. دنیا میں آپ دیکھیے عام طور پہ ایسے محاورے بنے ہوئے نا کہ جس کے پاس مال ہو وہ سب سے عقل مند ہے اور سب کچھ خرید سکتا ہے، مال ہو تو کیا نہیں کر سکتا انسان، اور بہت زوم ہوتے ہیں لوگوں کو. تو بات یہ کہ انسان پھر دنیا کی وقتی اور فوری خوشی یا کامیابی کو یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہمیشہ کے لیے یہی سکہ کام آئے گا اور شاید ہر چیز اس سے کی جا سکتی، حتیٰ کہ اللہ کو بھی رشوت دی جا سکتی ہے، راضی کیا جا سکتا ہے مال اور اولاد کی تڑی دکھا کے. فرمایا یہ تو کوئی معیار ہی نہیں ہے اللہ کے ہاں، یہ تو اس نے خود تقسیم کیا ہے، وہ تو اس سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوتا. تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے قریب ہرگز نہیں کرتی. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس مال اور اولاد نہیں بھی ہوتا تو اللہ کے قریب ہے، اور بہت سے لوگ جن کے پاس مال اور اولاد ہے اور وہ اللہ سے بہت ہی دور ہیں. اللہ ہاں مال اور اولاد کا ہونا کب فائدہ دیتا ہے؟ من آمن وعمل صالحا جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے. یعنی مومن کا ایمان اور اس کا اچھا عمل اس کو اللہ کے قریب کرتا ہے، بھلے اولاد اور مال ہو یا نہ ہو.
اگر ہو تو بھی وہ مال اور اولاد اللہ کے قریب کرتی ہے، اور اگر وہ دونوں نہ ہو تو بھی وہ نیک عمل کے ذریعے اللہ کے قریب ہو سکتا ہے. تو اللہ کے قریب کرنے والی اصل چیز پھر کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح. فَأُولَئِكَ، پس یہی لوگ، لہم جزاء الضعف، ان کے لیے کئی گنا بدلہ ہے. کس وجہ سے؟ بما عملوا، اعمال صالح کی وجہ سے. وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. اور یہاں تھوڑی سی تفصیل بتا دی گئی کہ کس قسم کا بدلہ ہے، کیا ملے گا ان کو. غرفات ملیں گے. یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے غرفہ اور ایک ہوتا ہے حجرہ. ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. غرفہ ہمیشہ اوپر کی منزل پہ ہوتا ہے اور حجرہ نیچے کی منزل پہ ہوتا ہے، یعنی زمین کے لیول پر ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا ازواج مطہرات کے کیا تھے؟ حجرے تھے. کس وجہ سے اس کو حجرہ کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بس ایک ہی فلور پہ تھے، نیچے ہی تھے، گراؤنڈ لیول پہ تھے. لیکن جب اپر سٹوری پر کمرہ بنتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ غرفہ. اب آپ گھر بناتے ہیں تو بیڈ روم کہاں بنتا ہے؟ اوپر. کیوں؟ آمنون. جی ہاں، کچن کے شور سے، آنے جانے والوں کے، اور ٹیلی ویژن کے، اور دیگر بہت سی چیزوں کے. خیر وہ تو اوپر بھی ہوتے ہیں، لیکن نارملی نیچے کا حصہ جو ہے گھر کا، اس میں چونکہ گھر کے کام کاج، ایک ہل چل، شور ہنگامہ ہوتا ہے، تو اگر وہاں بیڈ روم بھی ہو تو عموماً سکون نہیں ہوتا. تو اسی لیے عموماً لوگ پریفر کرتے ہیں کہ سونے کا کمرہ اوپر ہو. تو یہاں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں بالا خانوں میں ان کے آرام کی جگہ ہوں گی، جہاں وہ ہر شور ہنگامے سے بالکل بے خوف، بے خطر، پرسکون طریقے سے رہ رہے ہوں گے. یہ ہے جزا کس کی؟ بما عملو، عمل کی، کام کی. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالی بندوں کی نہ صورت دیکھتا ہے، نہ اولاد دیکھتا ہے، نہ مال دیکھتا ہے. وہ کیا دیکھتا ہے؟ ان کا دل دیکھتا ہے، یعنی جس میں ایمان کا درجہ کتنا ہے، اور ان کا عمل دیکھتا ہے. ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری صورتیں اور مال نہیں دیکھتا. یہ دونوں چیزیں اس نے خود بنائی. ہمارے حصے پہ کیا رکھا؟ اعمال. دل دیے ہمیں اور عمل کی توفیق. وہ دیکھتا ہے کہ تم کرتے کیا ہو. تو جو اس کو دیکھنا ہے اسے سجانے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک یہ بالا خانوں کی بات ہے، پیچھے بھی حدیث آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بالا خانوں کا ایک مرتبہ ذکر کیا تو ایک اعرابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس کے لیے ہوں گے؟ بالا خانوں کی چھوٹی سی ڈسکرپشن بھی بتائی تھی کہ جن کے اندر سے باہر اور باہر سے اندر نظر آئے گا، گلاس ونڈوز ہوں گے. کیا خوبیاں بتائی تھیں ایسے شخص کی جس کو وہ غرفات ملیں گے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جو نرم کلامی کرے، نرمی سے بات کرے، دوسروں کو کھانا کھلائے، بکثرت روزے رکھے، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو وہ نماز پڑھے. ہر ایک اپنے آپ کو چیک کر لے. والذین، اور وہ لوگ، یسعون، جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں. یسعون، سعی. سعی کس کو کہتے ہیں؟ بھاگ دوڑ کو. بھاگ دوڑ کب ہوتی ہے انسان کی؟ جب وہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، کوشش کر رہا ہوتا ہے. والذین یسعون، اور وہ لوگ جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں. فی آیاتنا، ہماری آیات میں. آیات سے مراد یہاں شرعی ہے یا قومی؟ شرعی. ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزے دیے گئے ان کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ نہیں مان کے دیا اور ہر طرح انہیں رد کیا. پہلے مطالبے کیے، پھر کہا نہیں، پھر بھی ہم نہیں مانیں گے. انہوں نے کہا تھا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. تو انہوں نے خود ہی مطالبے کیے، پھر خیر نہیں، یہ بھی نہیں ہم مانیں گے جب تک کہ یہ نہ ہو جائے. ایک کے بعد ایک مطالبہ، اور اس کا بھی انکار. اور دوسری آیات کون سی ہوتی ہے؟ شرعی، یعنی قرآن مجید، کہ ہم اس کتاب کو نہیں مانیں گے، اس کی آیات کو نہیں مانیں گے. پیچھے خود انکار کیا،
اور پھر اس کے بعد اگلی ان کی کوشش کیا تھی کہ وہ اس کو نیچا دکھانے میں بھاگ دوڑ کرنے لگے. والذین یسعون فی آیاتنا، وہ لوگ جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ہماری آیات کے معاملے میں، معاجزین، ہرانے والے بن کر، عاجز کرنے والے، نیچا دکھانے والے. اولئک فی العذاب محضرون، یہی لوگ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے، ان سے عذاب کم نہ کیا جائے گا، ہر وقت حاضر رہے گا، موجود رہے گا. جیسے سورۃ السجدہ آیت 20 میں آتا ہے کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا. سورۃ انفطار میں آتا ہے وما هم عنها بغائبین، اس سے غائب نہیں ہو سکیں گے بلکہ کیا ہوگا، وہی موجود رہیں گے. اور جہاں تک یسعون فی آیاتنا کا تعلق ہے تو یہ مضمون پیچھے بھی گزر چکا ہے. اللہ کی آیات میں بھاگ دوڑ کرنا، کوشش کرنا اس بات کی کہ انہیں نیچا دکھایا جائے، ان میں مین میخ نکالی جائے، ان کو مشکوک کر دیا جائے لوگوں کے سامنے، یا ان کی کوئی قدر و قیمت نہ بننے پائے، اور اللہ کی بات کے مقابلے میں ان کی خواہشات اور ان کے غلط عقائد اور نظریات پریویل کریں، جو وہ کہتے ہیں وہ سنی جائے. جیسے پیچھے بھی انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے، مستکبرین نے کہا ہم نہیں مانیں گے، اور نہ صرف یہ کہ خود نہیں مانیں گے بلکہ دوسروں کو بھی آیات کو نیچا کر کے بتایا اور ایسی ایسی حجتیں کی کہ لوگ اس کو نہ مانیں، اس کی طرف توجہ ہی نہ کریں. فرمایا کہ ایسے لوگ اولئک فی العذاب محضرون. اس کا معنی یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی آیات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے احکامات کو نہ خود مانتے نہ کسی کو ماننے دیتے، اور ان کی ساری کوشش اس میں ہے کہ کسی طرح اللہ کی بات نیچے ہو جائے، اس کو ہرا دیا جائے اور ان کی بات اوپر آ جائے. یہ معنی ہے اس کا. جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا کہ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات نہ سنی جائے، کیوں تھریٹنڈ فیل کرتے ہیں اپنے مفادات کے لیے، کہ اگر لوگ اللہ کی طرف چل پڑے تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، پھر ہم لیڈر کیسے بنیں گے. بعض اوقات مجھے تمباکو کے یعنی کہ سگریٹ وغیرہ کے اشتہار دیکھنے کا یا اس کا اتفاق ہوا تو سب سے زیادہ جو اٹریکٹو اور جو موونگ قسم کے اشتہار میرے دیکھنے میں آئے، ہو سکتا ہے کچھ اور بھی ہوں جو میں نے نہ دیکھے ہوں، وہ تمباکو نوشی کے تھے، یعنی سگریٹ کے تھے. اور پھر جب وہ سارا اشتہار دکھا چکتے ہیں تو آخر میں ایک جملہ لکھ دیتے ہیں کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے. اس کو دیکھیں کہ جو اتنا بڑا اشتہار دکھا ہے، اور اس جملے کو دیکھیں کہ جو الٹا مذاق اڑا رہا ہے اس کا، اور ایک ہی بات میں ایک ہی جگہ پر کنٹرڈکشن. آپ یعنی اتنی خوبصورت ڈبی پر اگر ایک جملہ باریک سا کہیں ایک لائن لگا ہی دیتے ہیں تو وہ کون دیکھے گا؟ اور سب سے پہلے کہ آپ وہ پیش کیوں کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ہر دور میں جو لوگ خود اللہ کی آیات کو نہیں مانتے یا اللہ کی آیات اور احکامات ان کی خواہشات کے خلاف جاتی ہیں یا ان کی مرضی کے خلاف جاتی ہیں، تو وہ صرف یہاں تک نہیں رکتے کہ خود نہ مانے اور خاموش ہو جائیں، وہ اس سے آگے بڑھ کر اپنی سر توڑ کوشش کرتے ہیں. یا سعونا، بھاگے پھرتے ہیں، چین سے نہیں بیٹھتے. کس بات میں دوڑ لگا رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو سپریس کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ سامنے آ گئی، لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں، دماغ روشن ہو گئے، تو پھر ہماری بات تو کوئی سنے گا نہیں. ہم میں سے اکثر لوگ پیئر پریشر کا حوالہ دیتے رہتے ہیں کہ ہم یہ کام اس لیے نہیں کر سکتے کہ معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا، یا لوگ جو ہیں وہ اسے پسند نہیں کرتے. لیکن ان آیات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کوئی آپ پہ کتنا بھی دباؤ ڈالے، کیسا بھی معاملہ کرے، اگر آپ اللہ کے حکم کے خلاف اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں تو بہرحال جواب آپ کو خود دینا ہوگا، کوئی اور آپ کی جگہ نہیں بھگتے گا. میں سوچتی ہوں کہ ایک طرف انڈیپینڈنٹ ہونے کی بات کرنا اور دوسری طرف پیئر پریشر کا شکار ہونا، یہ کس قسم کی انڈیپینڈنس ہے، کس قدر کنٹرڈکشن ہے. یعنی آپ آزاد تو نہیں ہیں. اگر آپ اللہ کے غلام نہیں ہیں تو یا پھر اپنی خواہشات کے غلام ہیں تو یا پھر لوگوں کی خواہشات کے غلام ہیں. انسان کی اصل انڈیپینڈنس اور آزادی صرف اللہ کی اطاعت میں ہے اور کسی بھی چیز میں نہیں. یہ جو آیت ہے نا کہ مال اور اولاد اللہ کے قریب نہیں کرتے مگر جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے،
تو گویا اس کے لیے مال اور اولاد بھی پھر کیا بن جاتے ہیں؟ قرب کا ذریعہ بن جاتے ہیں. لیکن پھر بھی اصل چیز عمل ہے. اگر انسان خود عمل نہیں کر رہا تو محض اولاد کی نیکیاں آپ کے کیا کام آئیں گی؟ آگے چلتے. قل کہہ دیجئے ان ربی، بے شک میرا رب، یبسط الرزق، پھیلاتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. سب کا رب ہے وہ، کوئی مانے یا نہ مانے. وَيَقْدِرُ لَهُ، اور نپا تلا کرتا ہے اس کو یا دیتا ہے اس کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے کوئی بھی چیز، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تو وہ اس کو بدل دے گا، اس کے پیچھے اور لے آئے گا. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ سب سے بہترین رازق ہے. پہلی بات یہاں یہ پتہ چل رہی ہے کہ رزق کی تقسیم سراسر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس میں کسی اور کا کچھ بھی عمل دخل نہیں. یہ اللہ کی مشیت پر منحصر ہے کس کو کیا دے. اور مشیت کے معاملے میں ہمیشہ ایک اصول یاد رکھیے کہ اللہ کی مشیت تابع ہے کس کے؟ اللہ کی حکمت کے. اللہ کی جو مشیت ہے وہ اللہ کی حکمت کے تابع ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے عام انسان جو دل میں کرنے لگے تو پھر ہر حلال حرام کی پرواہ ایک طرف رکھ دیں یا بے سوچے سمجھے کوئی فیصلے کر دیں. جب اللہ کی مشیت کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نہ کسی کے حق میں ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی فیصلہ اور کوئی کام حکمت سے خالی. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے ذمے کر رکھا ہے کہ وہ لازماً اس کو واپس دے گا اور اس کے پیچھے اور لاتا جائے گا. اس کے مال خرچ کرنے سے اس کے مال میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی. وہ ضرور معاوضہ دے گا، ضرور بدلہ دے گا. پیچھے چونکہ مال کی محبت کی بات ہوئی اور پھر یہ غلط فہمی کہ شاید مال اور اولاد کی وجہ سے دنیا میں عزت بنتی ہے تو آخرت میں بھی عزت بنے گی، تو پھر انسان کیا سمجھتا ہے کہ شاید مال میرے پاس رہے تو ہی میری عزت اور مرتبہ دنیا میں بڑھتا رہے گا یا میرا فائدہ اسی میں ہے. تو بتایا گیا کہ نہیں، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات فرمائی کہ ما نقصت صدقۃ من مال، کہ کسی صدقے نے مال میں سے کبھی کچھ کم نہیں کیا. فہو یخلف، یخلف جو ہے یہ خا لام فے سے خلف، خلف کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے. اور ربائی میں اخلف یخلف اخلاف، پیچھے لانا. اسی سے لفظ خلیفہ بھی ہے، پیچھے آنے والا. اللہ جانے والے کے پیچھے اور لے آئے گا، آگے سے نکلتا جائے گا اور پیچھے سے اور آتا جائے گا. جیسے آپ پانی کھولتے ہیں ٹیپ میں سے تو کیا ہوتا ہے؟ آگے سے نکلتا جاتا ہے اور پیچھے سے اس میں اور بھرتا چلا جاتا ہے. حدیث قدسی میں آتا ہے یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے ابن آدم تو خرچ کر میں تجھ پہ خرچ کروں گا، تو دے میں تجھے دوں گا. پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے 2 فرشتے مقرر کر رکھے. حدیث میں آتا ہے ما من یوم یصبح فیہ العباد، کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں بندے صبح کرتے ہوں، الا ملکانی، مگر 2 فرشتے، ینزلانی، اترتے ہیں. فیقول احدہما، تو ان میں سے ایک کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کے پیچھے اور دے دے، دینے والے کو اور دے. ویقول الآخر، اور دوسرا کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ روکنے والے کو تلف کر دے، یعنی اس کے مال کو ضائع کر دے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی وعدہ فرما رہے ہیں یہاں قرآن مجید میں کہ جو دو گے میں پیچھے سے اور دے دوں گا، کم نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے فرما رہے ہیں ما نقص صدقۃ من مال. حدیث قدسی ہے یا ابن آدم انفق انفق علی. پھر فرشتے مقرر ہیں جو یہی دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ دینے والے کو اور دے اور نہ دینے والے کا ضائع کر دے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو ایک دفعہ کہا تھا انفق بلالا ولا تخش من ذی العرش اقلالا، کہ
کہ عرش والے سے کمی کا مت اندیشہ کرو. عرش والا کمی نہیں کرتا، یعنی تم زمین والو دیتے رہو، عرش والا کمی نہیں آنے دے گا. حضرت اسما سے کہا تھا آپ نے، لا تو کی فیو کا علیہ کی، مت باندھ ورنہ تیرا بندھن بھی باندھ دیا جائے گا. وکا کہتے ہیں پوٹلی کے تسمے کو، پوٹلی کے سٹریپ کو، جیسے تسمہ ہوتا نا جوتے کا. تو ایسے ہی پہلے زمانے میں، اب پرس تو نہیں تھے، بیگز وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو لوگ کیا کرتے تھے، پاؤچ کی قسم کا کپڑے کا یا لیدر کا سی لیتے تھے، چھوٹا سا تھیلا سا، اور اس تھیلے کے زپ نہیں ہوتی تھی، بٹن نہیں ہوتے تھے، تو وہ ڈوری ڈال کے اس میں اس کا منہ بند کر دیتے تھے. تو وہ جو ڈوری ہے نا، اس کو وکا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جس کو کھینچ کے اس کو ٹائٹ کر دیا جاتا ہے تو وہ وکا. اب وہ کب بند کیا جاتا ہے، کب کھینچی جاتی ہے ڈوری؟ جب محفوظ کرنا ہو، کچھ نہ نکالنا، سنبھالنا ہو. تو آپ نے حضرت اسما کو، کہ عورتیں عام طور پہ ڈوریاں کھولتی بند کرتی رہتی ہیں، تو آپ نے حضرت اسما کو کہا، لا تو کی، یہ ڈوری بند کر کے نہ رکھا کرو. فیو کا علیک، اللہ اپنا بندھن تجھ پہ باندھ دے گا، وہاں کی بھی ڈوری بند جائے گی. تو نے نہ دیا تو تجھے بھی نہیں دیا جائے گا. یعنی اس قدر اکسایا. اور یہ آیت تو اس قدر خوبصورت ہے، وما انفقتم من شیء، جو بھی تم خرچ کرو، کوئی بھی چیز، کوئی کھانے کی، پینے کی، کوئی مال، پیسہ، کپڑا، کچھ بھی، من شیء فہو یخلفہ، تو وہ اس کو بدل کے اور دے دے گا، اس کے پیچھے اور لے آئے گا. یعنی آگے سے نکلتا جائے گا اور پیچھے سے وہ فل ان کرتا جائے گا. ہر چیز کے لیے من شیء، شیء علم بھی آ جاتا ہے اس میں. جب آپ کسی کو سکھانے لگتے ہیں تو آپ خود زیادہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو بھی محبت ملتی ہے. آپ نفرتیں کرتے ہیں تو نفرت ملتی. آپ غصہ کرتے ہیں کسی پر تو جواب میں غصہ کھاتے ہیں. جو دیتے ہیں وہی لیتے ہیں. من شیء، کچھ بھی جو دو گے، فہو یخلفہ، وہ اس سے بہتر لے آئے گا، زیادہ لے آئے گا. صرف وہی نہیں بلکہ اس کا اور معاوضہ دے گا. اور آپ دیکھیں کہ پوری کائنات میں یہ اصول چلتا ہے نا. مثلا سمندر ہے، سمندر کا پانی اٹھتا ہے، بظاہر کیا ہوتا ہے، کمی واقع ہوتی، بادل بن کے اڑ جاتا ہے، خالی ہو گیا سمندر. لیکن کبھی خالی ہوا؟ وہ چلا جاتا ہے، پانی برستا ہے مختلف جگہوں پہ، لوگ سیراب ہوتے ہیں، پیتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، جو بچتا ہے واپس سمندر میں آ جاتا ہے. اور ایسا میزان قائم ہے اللہ کے ہاں کہ رتی برابر کمی نہیں ہوتی، جتنا اٹھتا ہے اتنا واپس آ جاتا ہے. فَوَ يُخْلِفُ، مسلسل وہ اس میں بھرتا رہتا ہے، مسلسل اٹھتا رہتا ہے. اور اگر نہ اٹھے اس میں سے تو کیا ہو، سمندر میں سے پانی اگر نہ اٹھے، بھاپ نہ بنے، تو سب کو ڈبو دے. اگر سارا پانی وہیں جمع رہے تو ایک تو لوگ بھوکے مر جائیں اور پھر دوسرے مشکل ہو جائے. اسی طرح آپ دیکھیں، میں سوچ رہی تھی آج کہ اگر آپ گھاس نہ کاٹیں تو کیا ہوتا ہے، جنگل بن جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، بدنما ہو جاتا ہے، جھاڑیاں بن جاتی ہیں. آپ کاٹتے رہتے ہیں تو پھر اور گرین آتا رہتا ہے، زیادہ خوش نما ہوتا ہے. ایک فصل لگائی آپ نے، اگر آپ نے اس کو کاٹا نہیں، نکالا نہیں زمین سے، تو کیا ہوگا، نئی فصل اس میں نہیں اگا سکیں گے، وہی رہے گی. ورنہ کیا ہے کہ آپ وہ کاٹ لیتے ہیں، اس میں سے کھاتے ہیں، خود بھی دوسروں کو بھی دیتے ہیں، پھر اس کے بیج ڈال لیتے ہیں، تو وہ تھوڑے سے بیج سے کئی گنا اور زیادہ نکل آتی ہے. پھر اسی طرح وہ سائیکل چلتا رہتا ہے. اسی طرح زمین پر انسان ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. سورج ڈوبے نہ تو نکلے کہاں سے، شام نہ ہو تو سویر کہاں سے ہو. تو یہاں گیو اینڈ ٹیک کے اصول پر یہ کائنات کام کر رہی ہے، دے بھی رہی ہے، لے بھی رہی ہے. آپ دینے والے بھی ہیں، آپ لینے والے بھی ہیں. ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں، دوسرے سے آپ کو مل رہا ہے. اور جو لوگ دیتے نہیں ہیں ان کو ملتا بھی نہیں ہے. اور پھر یخلفہ جو ہے، اس میں بھی کیفیت اور کمیت دونوں چیزیں آتی ہیں. یاد رکھیے، بعض اوقات ہم دیتے ہیں اور ہم کہتے اوہ مجھے تو ملا ہی کچھ نہیں، یہ تو بالکل آیت درست نہیں، میں تو نہیں مانتی کہ کچھ ملتا ہے، اتنے دن ہو گئے میں نے فلاں چیز کسی کو دی تھی، ابھی تک مجھے ملی کوئی نہیں. تو پھر کیا مانا ہوا؟ ملنے میں کیفیت اور کمیت. کمیت کیا ہوتی ہے؟ کوانٹٹی، کم کا مانا ہوتا ہے کتنا، ہاؤ مچ، ہاؤ مینی. اور کیفیت کا کیا مانا ہے؟ اس کی یعنی نیچر کیا ہے، یا اس کی کوالٹی کیا ہے، خاصیت کیا ہے، کیسی ہے. بعض اوقات آپ کو گنتی میں زیادہ ملتا ہے یا گنتی میں وہی چیز مل جاتی ہے، اور بعض اوقات
گنتی نہیں اتنی ہوتی، اس سے 10واں حصہ بھی نہیں ہوتی، مگر اس 10ویں حصے میں بھی برکت ہوتی ہے. تو یہ یاد رکھیے اصول، ورنہ آپ مشکل میں پڑ جائیں گے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. کیونکہ اس اخلاف کے پیچھے لانے کے، اس کو فل کرنے کے کئی طریقے ہیں اللہ کے، جو انسان کی نظر سے اوجھل. انسان کا کام کیا ہے کہ وہ کیا کرے؟ ایمان رکھے. کس بات پر؟ کہ جو اللہ نے کہا ہے وہ سچ کہا ہے، ایسا ہوگا. اور جتنا ہمارا پکا یقین ہوگا اتنا دینا آسان ہو جائے گا. کچھ بھی دیتے ہوئے پھر ڈر نہیں لگتا. اور دنیا میں اگر نہ بھی ملے تو آخرت میں تو محفوظ ہے. آپ کو حضرت ابو ذر کے حالات میں نے سنائے تھے. کوئی شخص ان کے گھر گیا اور ان سے پوچھا کہ دیکھا کہ کوئی فرنیچر نہیں گھر میں، کوئی چیز نہیں رکھی. تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ اگلے گھر بھجوا دیا سب کچھ. صحابہ کرام کو یہ کیسے خیال آیا کہ اگلا گھر بھی اور وہاں بھجوا دیں تو وہاں محفوظ ہوگا؟ اور یہ ایمان ہے، یہی تو ایمان ہے. ہم کہتے تو ہیں ہمارا ایمان ہے، لیکن جب تک ایمان عمل میں نہیں ڈلتا وہ تصدیق نہیں ہوتی، کنفرم نہیں ہوتا، ثابت نہیں ہوتا. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اور وہ سب سے بہتر ہے رازقوں میں سے. کتنے رازق ہیں؟ رازقین کیا ہے؟ رازق کی جمع. تو بہت سے رازق ہوئے نا. تو کتنے رازق ہیں؟ کون کون رازق ہے ہمارا؟ ہمارے شوہر ہمارے رازق ہیں، اور ماں باپ رازق ہیں، اور کچھ اور لوگ بھی ہوں گے. ٹھیک ہے. تو ان سب میں بہتر رازق کون ہے؟ یاد رکھیے حقیقی رازق اللہ ہے، باقی سب مجازی ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ آیت مجھے ہمیشہ بہت پریشان کرتی تھی. کہتی تھی رازق تو اللہ ہی ہے، تو پھر یہ رازقین کیوں آتا ہے؟ کیا ہم اوروں کو بھی رازق مانے؟ تو اور رازق نہیں ہے، وہ مجازی طور پر ان کے لیے رازق کا لفظ استعمال ہوا ہے. حقیقی رازق بس ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے. باقی تو اسباب ہیں، دیتا وہ ہے، ذریعہ لوگ بنتے ہیں. خواہ شوہر ہو، بہن بھائی ہو، ماں باپ ہو، دوست ہو، کوئی بھی ہو، وہ اللہ نے ایک سبب پیدا کیا ہے، ورنہ اصل دینے والا صرف وہ ہے، اور سب سے بہترین وہی ہے. سورۃ الذاریات 58 میں بھی آتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. چلیے اس کی تلاوت سن لیتے پھر آگے چلتے ہیں کیونکہ مضمون بدل رہا ہے. دوڑ دھوپ جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک تو آیات پر عمل کرنے کے لیے اور ایک ان کے مقابلے کے لیے. تو ہماری دوڑ دھوپ کیا ہے؟ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے کچھ کوشش بھی ہے یا نہیں؟ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا. اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا. جَمِيعًا، ایک بھی نہیں چھٹے گا، ایک بھی نہیں بھاگ کے جا سکے گا. یہ کون سا دن ہوگا؟ آخرت کا دن. کس لیے جمع کرے گا؟ حساب کتاب کے لیے. ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ. پھر وہ کہے گا فرشتوں سے. کون؟ اللہ تعالی. کیا کہے گا؟ اہؤلاء، کیا یہ ہیں وہ؟ ایاکم، تم، کانو، تھے وہ، یعبدون، وہ عبادت کرتے. کیا یہ ہیں وہ لوگ؟ اور کیا کا یہاں لفظ کیا ہے؟ حمزہ استفہام کے لیے ہے. ایاکم کانو یعبدون، تمہاری عبادت کرتے. اللہ تعالی فرشتوں سے کیوں خطاب کرے گا؟ عابدین سے کیوں نہیں خطاب کرے گا؟ غلط کام کرنے والوں سے کیوں خطاب کرے گا؟ اصل میں اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جو فرشتوں کو کیا مانتے ہیں؟ خدا کی بیٹیاں، اور ان کو معبود سمجھے ہوئے تھے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جنہوں نے جرم کیا ان سے پوچھا جائے بھی کیوں کیا یہ. ان سے تو اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوگا کہ بات بھی نہیں کرے گا. اس کے برعکس فرشتوں کو مخاطب کرے گا جن کی عبادت کی گئی، اور ان سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ قالو، وہ کہیں گے سبحانک، تو پاک ہے، انت ولینا من دونہم، تو ہمارا دوست ہے، مددگار ہے ان کے سوا، ہم ان کے کچھ نہیں لگتے، انہوں نے جو کچھ کیا ہم بری ذمہ ہیں. بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ تو جن کی عبادت کرتے تھے. اور جن سے مراد یہاں شیطان، شیاطین ہے. جیسے سورۃ النساء 117 اور 18 میں آتا ہے ان یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا لعنہ اللہ اکثرهم بهم مؤمنون.
ان میں سے اکثر انہی کو ماننے والے تھے، انہی کے معتقد بنے ہوئے تھے. کن کو؟ جنات یعنی شیاطین کو. وہ جو بھی ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے یہ کیا کرتے؟ اسی کے پیچھے چل پڑتے. سورۃ الفرقان میں بھی آتا ہے نا، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ. ہمارے لیے تو جائز ہی نہیں کہ ہم تیرے سوا کسی کو اپنا مددگار سمجھیں. اور یہاں کیا؟ انت ولینا من دونہم بل کانوا یدعون الجن اکثرهم بهم مؤمنون. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا میں اکثریت لوگوں کی شیطان کے بہکاوے میں آ کر شرک کرے گی. بات پھر وہی عقل کے امتحان کا ہے. خواہ انسان ظاہر نظر آنے والے لیڈرز کی پیروی کرے یا پھر چھپے ہوئے شیطان کو لیڈر مانے، اس پر اعتماد کرے. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے نا، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو اللہ کو چھوڑ کر؟ کیا کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام؟ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں کہنے کا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ خطاب کس سے کریں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے، جنہیں معبود بنایا گیا. عابدین سے خطاب نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے اتنے ناراض ہوں گے کہ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ. قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا. فَالْيَوْمَ، تو آج کے دن، لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. نہیں مالک تم میں سے بعض کا نفع میں اور نہ نقصان میں. یعنی قیامت کے دن کوئی شخص کسی کے بھی کچھ کام نہ آ سکے گا، نہ کوئی کسی کو فائدہ دے سکے گا اور نہ ہی کوئی نقصان دے سکے گا. دنیا میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بعض لوگوں کو نقصان دینے پہ تلے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا اور نہ ہی کوئی کسی کو کچھ فائدہ پہنچا سکے گا. وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر. کیا کر کے ظلم کیا؟ غیر اللہ کو معبود مان کر، شرک کر کے. کیا کہیں گے؟ ذوقوا عذاب النار، آگ کا عذاب چکھو. یعنی جہنم میں ڈال کے ان کو کیا کہا جائے گا؟ اب چکھو. کوئی چیز کب چکھی جاتی؟ جب وہ منہ میں ڈالی جائے تبھی چکھتے ہیں. تو یہ کب کہا جائے گا؟ جب ان کو عذاب میں ڈال دیا جائے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا اب اسی کا مزہ چکھو. التی کنتم بہا تکذبون، یہ وہی آگ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، جس کو تم مان کے نہیں دیتے تھے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات. کن پر؟ اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے. اور آیات سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید. بینات، کھلی کھلی، روشن، واضح. قالو، کہتے ہیں، ما ھذا الا رجل، نہیں ہے یہ مگر ایک انسان. یرید ان یصدکم، یہ چاہتا یہ ہے کہ تم کو روک دے. اما کان یعبد آباؤکم، اس سے جو تمہارے باپ دادا جس کی عبادت کرتے تھے، اس طریقے سے، اس نظریے سے، اس لائف سٹائل سے تم کو پھیرنا چاہتا ہے. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، ما ھذا الا افک مفترا، نہیں ہے یہ مگر ایک جھوٹ گڑا ہوا، خود ساختہ، مفترا. وقال الذین کفروا للحق لما جاءہم، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا حق کے لیے، یعنی قرآن کے لیے، رسول کے لیے جب وہ ان کے پاس آ گیا، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر کھلم کھلا جادو. سٹائل دیکھیے ذرا ان لوگوں کی گفتگو کا. 3 دفعہ آیا ھذا ھذا ھذا، کس قدر تکبر بھرا ہوا نا. رسول کے لیے کیا کہا؟ ما ھذا الا رجل. قرآن کے لیے کیا کہا؟ ما ھذا الا افک مفترا. آن دا ہول حق کے لیے کیا کہا؟ ان ھذا الا سحر مبین. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ تکبر انسان کی گفتگو، انداز اور ہر چیز سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے.
اور یہ ایسا کب کرتے ہیں؟ جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں. قرآن سن کر بپھرتے ہیں. قرآن سے دشمنی ہے ان کو، اس کو نہیں سن سکتے. بات یہ ہے کہ پیغمبر کے پاس بھی اصل معجزہ کیا تھا؟ قرآن تھا. قرآن ایک ایسی چیز تھی جس نے ان کو لاجواب کر دیا تھا، جس کا یہ توڑ نہیں کر سکے تھے، جس نے ان کے تکبر پر ایک کاری ضرب لگائی تھی. کیونکہ ان کو بڑا زوم تھا نا کہ ہم بہت زبردست شاعری کرتے ہیں اور کوئی ہمارے مقابل نہیں، ہم ہی ہم ہیں سب کچھ. لیکن جب قرآن آیا، پیغمبر آئے، تو قرآن نے چیلنج کیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی کتاب نہیں تو اس جیسی ایک آیت بنا لاؤ، 10 آیتیں لاؤ، 1 سورت لاؤ، 10 سورتیں لاؤ، کچھ نہیں لا سکے. تو یہ اس قدر تل ملائے، اس قدر بے چین ہوئے کہ پھر جھوٹے پروپیگنڈے کا سہارا لیا. ما ھذا الا رجل یرید ان یصدکم، اس کا پروگرام بہت خطرناک ہے. یہ تمہیں تمہارے آباء و اجداد سے پھیرنا چاہتا ہے، یہ تمہیں تمہاری روٹ سے بیگانہ کرنا چاہتا ہے، یہ تمہیں بڑوں کی پیروی سے روکتا ہے، یہ تو تمہیں تمہارے آباء و اجداد سے، دوسرے لفظوں میں تمہارے بزرگوں سے متنفر کر رہا ہے. اور پھر صاف صاف قرآن کیا ہے؟ افکم مفترا، یہ خود ہی گھڑ لایا ہے، صبح شام یہی کام ہو رہا ہے. اور پھر یہ کہ یہ تو سحر مبین، لوگوں کو برین واش کر رہا ہے. اور اس کے جادو ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں، سحر مبین ہے، کلم کھلا، ظاہر ہے، انڈرسٹوڈ ہے. یعنی وہ جو پیچھے ہم نے بات پڑھی تھی نا، یسعون فی آیاتنا، اس کی یہ عملی تفصیل ہے. یعنی اس کی تفصیل ہے اس آیت کی کہ آیات کو نیچا دکھانے کے لیے کیا کوششیں کر رہے تھے. نمبر 1، آیات لانے والے کو، خود آیات کو، اور ان آیات کا جو نتیجہ تھا ان سب کو رگیت دیا. تو اصل مقابلہ ان کا کس سے تھا؟ پھر آیات سے، اللہ کے کلام سے، اللہ کی بات سے، کیونکہ پیغمبر تک پہنچانے والا تھا. ورنہ وہ شخص 40 سال ان کے بیچ میں رہا، کوئی مخالفت نہیں تھی، کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی ناراضگی نہیں تھی. وما آتیناہم من کتب یدرسونہا، وما آتیناہم، اور نہیں دی ہم نے ان کو، من کتبن، کتابوں میں سے، یدرسونہا، جس کو وہ پڑھتے ہوں یا جن کو وہ پڑھتے ہوں. وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور نہیں بھیجا ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آپ سے پہلے نہ کوئی رسول آیا اور نہ کوئی کتاب آئی کہ جس میں شرک کو یا ان کے طریقہ کار کو درست ثابت کیا گیا ہو. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. کون تھے وہ؟ عاد، سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط وغیرہ. اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے آئے تھے. کن سے پہلے؟ اہل مکہ سے پہلے. ان کا بھی یہی طریقہ رہا، ان کا بھی یہی وتیرہ رہا. وما بلغوا، اور نہیں یہ پہنچے. کون؟ اہل مکہ. کس کو؟ میں اشارہ 10ویں حصے کو، ما آتیناہم، جو ہم نے ان کو دیا تھا. کن کو؟ عاد اور سمود کو. فکذبوا رسلی، تو انہوں نے جھٹلایا تھا میرے رسولوں کو. فکیف کان نکیر، تو کس طرح تھی میری سزا، عذاب، کیسا عذاب میں نے ان کو دیا. پھر میں اشار کا لفظ جو ہے یہ عشرہ سے ہے، عین شین رے. عشر کہتے ہیں 10ویں حصے کو، اور عشر العشر کہتے ہیں معشار کو. کیا مطلب ہے عشر العشر؟ 10ویں کا 10واں کتنا ہوا؟ 100، یعنی 100واں حصہ مراد ہے. 10ویں کی بجائے بھی 100واں مراد ہے. ٹھیک ہے. اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد عشر العشیر ہے. جب اردو میں ہم کہتے ہیں اس کا عشر عشیر بھی نہیں، وہ 1000واں حصہ بنتا ہے. تو مطلب کیا ہے ان کا؟ کہ جو کچھ ہم نے پہلی قوموں کو دیا تھا، اے اہل مکہ، تمہارے پاس تو اس کا 10واں، 100واں، 1000واں حصہ بھی نہیں. پچھلی قوموں کے پاس قوت بھی تھی، جسمانی، مالی، مادی، اور پھر علمی ترقی بھی تھی، عمریں بھی لمبی ہوتی تھی. قوم نوح کو آپ دیکھیں، تمہارے پاس تو عشر عشیر بھی نہیں. اگر قوم نوح کے اندر 1000 سال کی عمر ہو تو اہل مکہ میں تو 100 سال بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے نا.
اگر پچھلی قومیں 1000 سال جی کے کام کر رہی تھیں، لیٹس سے اگر حضرت نوح کی ایک مثال موجود ہے، تو ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے اندر وہ بھیجے گئے ان کی بھی لمبی لمبی عمریں ہوں گی. پھر اسی طرح حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے کہ 175 سال کے ہو کے فوت ہوئے تھے. تو اہل مکہ کے پاس تو اتنی عمر بھی نہیں تھی. پھر اسی طرح قوم عاد اور سمود کی بلڈنگز اور عمارتیں دیکھیں، مکہ والوں نے کیا بنا رکھا تھا. قوم فرعون کو دیکھیں، تو جو ترقی انہوں نے کی، جو کچھ انہوں نے بنایا، کیا اہل مکہ اس کا 1000واں حصہ بھی بنا سکے؟ نہیں. تو کہا تم کس بات پہ تکبر کرتے؟ جب وہ قومیں اللہ کے سامنے نہیں ٹھہری، تم کہاں سے ٹھہرو گے؟ تم خود کو کیا سمجھتے ہو؟ کس چیز پہ مان ہے؟ آپ دیکھیں پوری جو آیات ہے نا آج کی، ان سب میں جو مرکزی نقطہ ہے مال اور دنیاوی ترقی ہے. اور اس صورت کے آغاز سے ہی اسی موضوع پہ بات ہو رہی ہے. اگر آپ دیکھیں تو داؤد اور سلیمان علیہ السلام کس چیز کا سمبل ہے؟ دنیاوی ترقی کا، لیکن وہ ترقی جو ایمان کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ ہوتی. قوم سبا سمبل تھی کس چیز کا؟ دنیاوی ترقی کا. کیا تھا ان کے پاس؟ باغات، نعمتیں. اور اس کے بعد اہل مکہ کی بات ہوئی اور بار بار مال اور اولاد کی بات ہو رہی ہے. دنیاوی ترقی جس کی بنیاد پر انسان تکبر کا شکار ہوتا ہے. دنیا میں انسان کو کسی بھی چیز کا مل جانا، کہیں اس کی بات کو اہمیت دیا جانا، یا اس کے مال کی وجہ سے اس کی عزت کرنا، یا کسی ڈگری کی وجہ سے، یا کہیں اس کی کوئی سے ہونا، تو سمجھایا کیا جا رہا ہے؟ کوئی بھی چیز اس قابل نہیں کہ جس پہ تم بھروسہ کر کے اللہ کا مقابلہ کر سکو. آج تک اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں جیتا، کوئی نہیں کامیاب ہوا. تو اے اہل مکہ تم کہاں سے کامیاب ہوگے؟ تم اس مخالفت سے باز آ جاؤ. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. دیکھو انہوں نے میرے رسولوں کا انکار کیا تھا، دیکھو میرا عذاب کیسا سخت ہوا. پھر نکیر کا لفظ کس سے ہے؟ انکار سے، یعنی ایسا عذاب کہ جس کا کوئی تصور نہ کر سکے. بیسیکلی اگر آخر تک آپ جب پڑھیں گے تو ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ پوری سورت کا جو خلاصہ ہے، جو میسج ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے احکامات کے انکار پر دنیا میں جتنی بھی ترقی ہوئی یا جو تہذیبیں بنی وہ سب مٹی. کوئی بھی تہذیب، کوئی بھی کلچر، کوئی بھی سوسائٹی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زیادہ دن نہ چل سکی. سورۃ غافر میں آتا ہے افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اکثر منہم واشد قوہ. کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھا؟ یہ دیکھتے تو صحیح کہ پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا، جو ان سے تعداد میں بھی زیادہ تھے اور قوت میں بھی زیادہ تھے. کیا ہوا ان کا انجام؟ ایک کے بعد ایک قوم مٹتی چلی گئی. تو خلاصہ کیا، نتیجہ کیا، کرنا کیا چاہیے؟ کہ کوئی بھی اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ ہو، اور خاص طور پر وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو نیچا دکھانے کی کوششوں میں ہوں. قل انما اعظکم بواحدۃ، کہہ دیجئے بے شک میں تم کو ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں. واعظ کون سی نصیحت ہوتی ہے؟ جو دلوں کو نرم کر دے. کیا ہے وہ نصیحت میری؟ ان تقوموا، کہ تم کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ کے لیے، پاؤں پر یا کسی اور چیز پر. یعنی بیٹھے ہوئے تھے لوگ تو آپ نے کہا کھڑے ہو جاؤ. جو کام کہا جا رہا ہے اس کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ مراد ہے. یعنی کھڑے ہونا دراصل کس بات کی علامت ہے؟ کسی کام کی تیاری کی اور ریڈی. مثلا آپ جب یہاں سے کھڑے ہوں گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ گھر جانے کا وقت آ رہا. اگر آپ بیٹھے رہے تو آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں گھر نہیں جانا، کیوں؟ وہ بیٹھی ہے نا. تو کسی بھی کام کے کرنے کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ کھڑے ہونے سے، الرٹ ہونے سے. ان تقوموا، کھڑے ہو جاؤ، یعنی تیار ہو جاؤ اس بات کے لیے. للہ اللہ کے لیے. اور اللہ کے لیے کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ پوری توجہ کے ساتھ اس کام کو کرو. کیسے کرو؟ مسنا، دو دو. مسنا کس کی جمع؟ مسانی کی. دو دو کھڑے ہو جاؤ، دو دو لگ جاؤ. وفرادا، اور ایک ایک. فرادا فرد کی جمع ہے. زیادہ بھیڑ نہیں اکٹھی کرنا، کیونکہ زیادہ لوگ ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی کام میں بہت زیادہ لوگ جمع ہو جائیں تو وہ کام
اسپائل ہو جاتا ہے. اس لیے صرف دو اور ایک 1 to 1 اور سنگل انڈیویجول الگ الگ کھڑے ہو جاؤ. ثم تتفکروا، اور پھر غور و فکر کرو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آئیڈیل غور و فکر یا تو تنہائی میں ہوتا ہے یا پھر 1 to 1 بیس پہ، تو دو لوگ انڈیویجول اٹینشن کے ساتھ. جتنا جتنا گروپ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اتنی اتنی کلیکٹیو تھنکنگ ویک ہوتی جاتی ہے، ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے. یا تو لوگ گھبرا جاتے ہیں یا پھر وہ کہتے ہیں وہ دوسرے بول رہے ہیں تو ہم نے کیا بولنا، اب وہ ہمارے اس سے کبھی سوچ دیں گے، وہ دوسروں پہ ڈیپینڈ کرنے لگتے ہیں. ان تقوموا للہ مثنا وفرادا ثم تتفکروا، پھر سوچو غور کرو. کس بات پہ؟ ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے ساتھی کو کوئی جنون نہیں. تم جو اس کو مجنون کہتے ہو تو تم پورے امور کا جائزہ لو، اس کی پوری زندگی کو پرکھ کے دیکھو، کہاں تمہیں کسی جنون کی کوئی بیماری نظر آتی ہے؟ اس میں کوئی دیوانگی نہیں. وہ جیسے سورۃ المومنون آیت 70 میں بھی آتا ہے نا، ام یقولون بہ جنہ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون. پیغمبر کو کچھ نہیں، یہ پہلے والا ہی ہے. اصل مقابلہ تو حق کے ساتھ ہے، اصل انکار تو حق کا ہے، اصل تکلیف تو حق سامنے آنے کی، سچائی کے سامنے آنے کی ہے. لہذا اس روشنی کو برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے. ما بصاحبکم من جنہ ان ہوا الا نذیر لکم، نہیں وہ مگر خبردار کرنے والا، ڈرانے والا تمہارے لیے. بین یدی، آگے آگے، عذاب شدید، سخت عذاب کے. سخت عذاب کے آنے سے پہلے وہ تم کو خبردار کرنا چاہتا ہے. یعنی وہ تو تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہے تاکہ تم شدید عذاب سے بچ سکو. وہ چاہتا ہے کہ تم ہدایت پا جاؤ. اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صفا پہاڑی پہ چڑھ گئے تھے اور فرمایا یا صباحا. اسے سن کے لوگ اکٹھے ہو گئے، کیونکہ پہلے زمانے میں لوگوں کو اکٹھا کرنے کا یہ طریقہ تھا. اگر سب سے متعلق کوئی بات ہوتی، کوئی مشکل وقت ہوتا، تو پہاڑ پہ چڑھ کے لوگ سب کو آوازیں لگاتے اور اکٹھا کر لیتے اور پھر ان کو بتایا جاتا، کیونکہ لاؤڈ سپیکر وغیرہ نہیں تھے، کوئی اور طریقہ نہیں تھا. تو اس پر آپ نے فرمایا بتاؤ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ دشمن صبح یا شام کو تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا کیوں نہیں. آپ نے فرمایا تو پھر سن لو، میں تم کو سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈراتا ہوں. میں تم سب کو سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرا رہا ہوں. ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. کیا سمجھ میں آیا؟ کسی کو بھی سمجھنے میں اپنی عقل سے کام لینا چاہیے، فرادا، اکیلے بھی سوچنا چاہیے، اور پھر کسی ایک سمجھدار بندے کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے اور پھر کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہیے. چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی والا طریقہ غلط ہے کہ سب لوگ ادھر چل رہے ہیں تو تم بھی چل پڑو. خود اپنی عقل سے کام لو. اس پورے پیسج کا یا آج کے سبق کا یہی میسج ہے نا. ایک تو تکبر کا توڑ ہے، مال و اولاد کی بات ہے، اور دوسرے عقل کے استعمال کرنے پر بار بار توجہ دلائی جا رہی کہ اپنی آنکھ سے دیکھو، اپنی عقل سے سوچو اور خوب سوچو، اور اس نتیجے پہ پہنچو کہ تمہارے ساتھی کو کوئی جنون نہیں. جو کچھ وہ تمہیں بتا رہا ہے وہ بالکل درست ہے، حقیقت ہے، سچ ہے. خرابی اس میں نہیں، خرابی تمہارے اپنے اندر ہے. وہ تو اللہ کے عذاب سے تمہیں ڈرا رہا ہے، وہ خبردار کرتا رہتا ہے. اور پھر فرمایا قل ما سألتکم من اجر فہو لکم. پھر آپ کو یہ الزام دیا جاتا تھا کہ آپ نے یہ سب کچھ شاید دنیا کے فائدے سمیٹنے کے لیے شروع کر رکھا ہے. باقی جگہوں پر آتا نا کہ میں تو کوئی اجر تم سے مانگتا ہی نہیں، جیسے یہاں بھی آ رہا ہے ان اجری الا علی اللہ، میں نبوت کا کام بے لوث ہو کے کر رہا ہوں. لیکن اگر تم سمجھتے ہو کہ میں تم سے کچھ مانگ رہا ہوں تو وہ مجھے مت دو، اپنے پاس ہی رکھو. ما سألتکم من اجر فہو لکم، مجھے کچھ مت دو. کیوں؟ اس لیے کہ میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے. جیسے سورۃ ہود میں بھی آتا نا 29 وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. اور وہ ہر چیز پر مطلع ہے، حاضر ہے، گواہ ہے. کون؟ اللہ.
قل ان ربی یقذف بالحق، کہہ دیجئے بے شک میرا رب ڈالتا ہے حق کو، یعنی جس پہ چاہتا ہے اتارتا ہے. علام الغیوب، بہت زیادہ جاننے والا ہے غیبوں کا. علام کس سے ہے؟ فعال کے وزن پر ہے، مبالغے کا صیغہ. یعنی ایک اور اعتراض کا دراصل جواب دیا جا رہا ہے. وہ اعتراض کیا تھا کہ نبوت مکہ کے کمزور شخص پہ کیوں آئی؟ وہ طائف یا مکہ کے بڑے بڑے سرداروں پہ آنی چاہیے تھی، امیر لوگوں پہ آنی چاہیے، جن کے پاس کوئی مال ہوتا. کہا کہ یہ تو میرے رب کا کام ہے، جس کو چاہے نبوت سے نوازے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. قل جاء الحق، کہہ دیجئے حق آ گیا ہے. وما یبدئ الباطل، اور نہیں ابتدا کرتا باطل. وما یعید، اور نہ اعادہ کر سکتا ہے. اصل میں یبدئ و یعید جو ہے یہ محاورے میں بھی استعمال ہوتا ہے. عربی زبان میں جب کسی چیز کی ہلاکت یا بربادی کا ذکر کرنا ہو تو اس کے لیے یہی محاورہ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ تو کسی قابل نہیں. قل جاء الحق، کہہ دیجیے حق آ چکا ہے. اور جہاں تک باطل کا تعلق ہے تو نہ وہ کوئی نیا کام شروع کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کو لوٹا سکتا ہے، یعنی وہ تو برباد ہی ہونے والا ہے، ہلاک ہی ہونے والا ہے. سورۃ الاسراء میں بھی آتا ہے نا 81 میں، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. قُلْ إِن ضَلَلْتُ، کہہ دیجئے اگر میں بھٹک گیا حق سے، فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي، تو میرا بھٹکنا میرے ہی ذمہ ہے، میرے نفس پر ہے، یعنی اس کا نقصان بھی مجھ پر ہے. اصل میں یہ سارے باتیں قل قل کہہ کے جواب دلوائے جا رہے ہیں، اعتراض نہیں لکھے گئے یہاں. کیوں؟ اعتراض حذف کر کے صرف جواب دیے جا رہے ہیں. وائے؟ جواب کے اندر ہی سوال موجود ہے. اب دیکھیے کہ ہر آیت شروع ہو رہی نا قل سے. قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، قل ان ربی یقذف بالحق، قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر قل کے بعد ایک نیا مضمون ہے، اور یہ نئے مضمون دراصل ان کے اعتراضات تھے جو آپ کے خلاف کیے جاتے، اور اللہ تعالیٰ ان کے جوابات دے رہے ہیں. ان کے اعتراضوں میں ایک اعتراض کیا تھا کہ آپ بہکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں. تو کہا ان دللت فانما ادل علی نفسی، اگر تم کہتے ہو کہ میں بھٹکا ہوا تو وہ بھٹکنا بھی کس کے ذمہ ہے؟ میرے اپنے ذمہ ہے، نقصان مجھ پر ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ اگر ایک احتمال ہے تو دوسرا بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا احتمال کیا ہے کہ میں واقعی ہدایت پر ہوں. اس صورت میں کیا ہوگا؟ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت پر ہوں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ مِن رَبِّي، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے رب کی طرف سے ہدایت آتی. اور اگر میرے پاس میرے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت ہے اور تم نے اس کو فالو نہ کیا تو پھر سوچ لو کہ تم کس کا نقصان کرو گے. کبھی بھی کسی معاملے کا صرف ایک پہلو نہیں دیکھنا چاہیے، دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے. وہ آپ کو گمراہ قرار دے رہے ہیں تو آپ کیا فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر مجھے تم یہ سمجھتے ہو تو اس کی ذمہ داری مجھ پہ ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ اگر میں اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں تو پھر اس کا حساب کون دے گا. اور یوحی الیہ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ قرآن اور قرآن کے علاوہ بھی جو آپ کو حکمت دی گئی. انہ سمیع قریب، بے شک وہ سننے والا ہے، بہت قریب ہے. کس بات کا سننے والا ہے؟ دعاؤں کا سننے والا. کس کے قریب ہے؟ ہر دعا مانگنے والے کے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ سب سے قریب ہے، یعنی جو بھی اللہ کو پکارے وہ اس کے قریب ہے. تو یہ کیوں کہا گیا؟ آپ سارے اعتراض کے جواب میں آخر میں فرماتے ہیں کہ انہ سمیع قریب، میرا رب میری دعائیں سنتا ہے، میرے دل کا حال جانتا ہے، اور وہ دور نہیں، وہ تو قریب ہے، اور وہ میری مدد کرے گا اور یہ مشن مکمل ہوگا. مسند احمد میں آتا ہے روئے زمین پر کوئی مٹی کا گھر یا اون کا خیمہ ایسا نہ بچے گا. کوئی مٹی کا گھر یعنی کچی بستی بھی، اور اون کا خیمہ کسی صحرا میں، کسی بے آباد جگہ میں ایسا نہ بچے گا جس کے اندر
اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے. یہ پیشن گوئی ہے آپ کی. کوئی اون کا خیمہ اور کوئی مٹی کا گھر ایسا نہ بچے گا جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے، خواہ عزت والے کی عزت کے ساتھ یا ذلیل کی ذلت کے ساتھ. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو خوشی سے قبول کرے گا اس کی عزت ہوگی، اور جو خوشی سے قبول نہیں کرے گا، سن کر بھی انکار کر دے گا، وہ اس کے لیے ذلت کا سبب ہوگا. تو قل جاء الحق، حق آ چکا ہے، واضح ہے، اور جس باطل کا تم سہارا لے رہے ہو وہ تو بے بس ہے، برباد ہونے والا ہے. تم مجھے گمراہ کہتے ہو، تو بات یہ ہے کہ میں گمراہ نہیں ہوں. اگر تمہارے خیال میں ہوں تو اس کی ذمہ داری مجھ پہ ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ میں ہدایت پر ہو سکتا ہوں، اور وہ ہدایت میری اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور جس نے یہ ہدایت بھیجی ہے وہ اس ہدایت کو تکمیل تک بھی پہنچائے گا. انہ سمیع قریب. ولو ترى، اور کاش تم دیکھ سکو. کس کو کہا جا رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا دیکھ سکو؟ اذ فزعوا، کہ جب وہ گھبراہٹ میں ہوں گے. جزا فضا پڑھا نا آپ نے، قیامت کے دن. فلا فوتا، تو نہ بھاگ سکیں گے. لا فوتا کا مطلب لا فرار. فوت کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ سے نکل جانے کو. اور کسی چیز کا اتنی دور چلے جانا کہ واپس آنا ناممکن ہو، یہ ہوتا ہے فوت ہونا. کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا ہاتھ سے نکل جانا اور نکل کے اتنی دور چلے جانا کہ واپس نہ لائی جا سکے. کاش تم دیکھو وہ منظر جو بڑا ہی خوفناک ہوگا. وہ کیا منظر ہے کہ قیامت کے دن جب یہ گھبراہٹ میں ہوں گے تو کہیں بھاگ نہ سکیں گے. فلا فوت، فوت نہ ہو سکیں گے. پہلے میں نے عرض کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نئی خلق میں انسان کو پیدا کرے گا تو اس میں اس کی جو صفات ہوں گی وہ کئی گنا زیادہ بڑھ جائیں گی، اور اس کے اوپر پابندیاں بھی کئی گنا زیادہ بڑھ جائیں گی. دنیا میں تو آزادی ہے، انسان کو ادھر سے کوئی پکڑے تو ادھر بھاگ جائے، ادھر سے کوئی پکڑے تو ادھر بھاگ جائے. لیکن اللہ کے ہاں کون بھاگے گا اور کیسے بھاگے گا؟ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، وہ کہیں بھی ہو یوں قریب سے پکڑ لیے جائیں گے، اور وہ پکڑ لیے جائیں گے. من مکان قریب، گویا دنیا کا کوئی بھی کونا اور گوشہ ہو اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ قریب. وہ ایسے ہی جیسے یوں ہاتھ رکھ کے پکڑ لیا. حساب کتاب کی جگہ سے قریب. قبر سے نکلتے ہی جیسے سورۃ قاف میں آتا ہے کہ ساتھ ہی مجرموں کے نکلنے کے فرشتے کھڑے ہوں گے، جو ہی کوئی قبر سے نکلے گا فوراً ہی پکڑ لیں گے. وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، کہیں بھاگ کے جا بھی نہ سکیں گے کہ او ہو وہ تو بہت دور نکل گیا، اب اس کے پیچھے جاؤ، بھاگو اور پکڑو اس کو. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، آمنا بہ، ہم ایمان لائے اس پر. کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر. یہ کب کہیں گے؟ قیامت کے دن جب سارے موقع گنوا چکے ہوں گے. وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، وَأَنَّا، اور کیوں کر، کہاں سے، کیسے، لہم ان کے لیے، التناوش پکڑنا، من مکان بعید دور کی جگہ سے. تناوش کا لفظ نوش سے ہے. نوش فرمائیے، کیسے ہوتا ہے نوش فرمانا؟ آپ جب کچھ پیتے ہیں یا کھاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ منہ میں لے کے بند کر لیتے ہیں منہ کو، تو نوش کرنا ہوتا ہے، ورنہ اگر آپ منہ کھولا رکھے تو باہر ہی آ جاتے. تو نوش ہوتا ہے کسی چیز کو پکڑنا، مطلوبہ چیز تک رسائی، ایکسس. من مکان بعید، دور کی جگہ سے، یعنی قیامت کے دن جا کر اب انسان واپس آ کے دنیا سے کہیں اپنا ایمان نہیں پکڑ کے لے جا سکے گا، کیونکہ آخرت کا ایمان تو قابل قبول ہی نہیں. یہ مراد ہے. تو ان کا حال بتایا جا رہا ہے کہ کاش تم دیکھو اس وقت ان کا حال کیا ہوگا. اس وقت کھڑے ہو کر یہ کہیں گے ہم سب مانتے ہیں، ہم رسول کو بھی مانتے ہیں، کتاب کو بھی مانتے ہیں. کہا جائے گا اب کیا مانتے ہو؟ اب تو وقت ہاتھ سے گزر گیا، اب تو اتنی دور چلا گیا وہ سب کچھ کہ تمہارے لیے وہاں سے کچھ پکڑ کے لا کے دکھانا اور پیش کرنا ممکن ہی نہیں رہا. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، اور تحقیق انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ، اس سے قبل. کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور وہ ڈالتے ہیں غیب کے ساتھ، من مکان بعید، دور کے مقام سے، دور کی جگہ سے.
یقذفون کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا، پھینکنا. قذف کا لفظ اسی سے ہے نا، بالغیب، غیب کے ساتھ. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا اندھیرے میں تیر چلانا، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ غیب کے ساتھ کچھ ڈال رہے، یعنی اندھا دھند، بن دیکھے. کیا تیر چلا رہے تھے اندھا دھند؟ کس چیز کو کہا جا رہا ہے کہ یقذفون بالغیب؟ اندھی تقلید، بے سوچے سمجھے، بغیر دیکھے، صرف سنی سنائی باتوں پہ یقین کر کے پیغمبر کا مذاق اڑا رہے تھے، لایانی باتیں کر رہے تھے، ہرزہ سرائی کر رہے تھے. رسول اور آخرت کے معاملے پر بلا تحقیق رائے زنی کر رہے تھے. پھر وہی مضمون ہے، کیا؟ اپنی عقل استعمال کرو. یقذفون بالغیب اصل میں آتا ہے اس شخص کے لیے جو بن دیکھی چیز پہ تیر چلا دے اور نشانہ لگنے کا خیال کرے کہ نشانہ لگ جائے گا. یعنی بے سوچے سمجھے تیر تکے، جسے ہم کہتے ہیں نا تکا لگانا. یعنی اندھیرے میں تیر چلانا کیا ہے؟ ٹارگٹ کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ کچھ لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو، پیغام کو، شخصیت کو، اس کے مقصد کو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور باہر بیٹھ کے کیا کرتے تھے؟ صرف مذاق اڑاتے تھے. ان کی یہاں حالت بیان کی گئی ہے، وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، بن دیکھے، بن سنے، بغیر جانے اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں، لایانی باتیں کر رہے ہیں، ہرزہ سرائی کر رہے ہیں. آخر ان کی عقل کہاں گئی؟ تو قیامت کے دن ایسے سب لوگ، آج جن کی آنکھوں پہ پردہ، وہ سارا کھل کے سامنے آ جائے گا. اس وقت کیا کہیں گے؟ سورۃ السجدہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا، یا اللہ ہم نے دیکھ لیا، وَسَمِعْنَا ہم نے سن لیا، فَارْجِعْنَا اب ہمیں واپس بھیج، نَعْمَلْ صَالِحًا ہم کچھ اچھے کام کرائیں، اِنَّا مُوقِنُونَ ہمیں بالکل یقین آ گیا ہے، ہمیں پتہ چل گیا سچائی کیا ہے، آج حقیقت سامنے آ گئی ہے، اب ہم مانتے ہیں. لیکن اس وقت کا ماننا کچھ فائدہ نہ دے گا، کیونکہ ماننا تو دنیا کا ماننا ہے، اور ابھی یہ باتیں کر ہی رہے ہوں گے. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور جدائی ڈال دی جائے گی، رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی ان کے درمیان اور اس چیز کے جو وہ چاہیں گے، اشتہا کریں گے. کیا چاہیں گے؟ کہ ایمان قبول کر لیا جائے، ہمارا ماننا اس وقت، دوزخ سے نجات ہو جائے. اور اشتہا کس کو کہتے ہیں؟ شدید چاہت، شہوت بھی اسی سے، بھوک. بیسیکلی شہوت کہتے ہیں نفس کا کسی ایسی چیز کی طرف کھینچ جانا جسے وہ فطری طور پہ پسند کرتا ہو، یعنی جو انسان کے اندر اللہ نے رکھ دی ہیں خواہشات. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، یعنی کچھ تو فطری میلانات ہوتے ہیں. مثلا بھوک، اگر آپ کو بھوک لگے تو کوئی ارادہ کر کے کھانا کھانا پڑتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ خود بخود کھانے کی طرف دوڑتے. اسی طرح باقی خواہشات بھی انسان کی، تو اس سے ہی یشتہون آ گیا، یعنی ایسی خواہشات جس میں ارادے کو دخل نہیں ہوتا. اور یہ کون سی خواہش ہوتی ہے جس میں ارادے کے دخل نہیں ہوتے؟ شدید خواہش، ایسی خواہش جس سے انسان بے قرار ہو جائے، مغلوب ہو جائے کہ مجھے ہر صورت میں ملنی چاہیے. کبھی آپ کی ایسی کیفیت ہوئی کہ کسی چیز کی آپ کو خواہش ہو یا شوق ہو اور آپ اس کے لیے شدید بے قرار ہو گئے ہو کہ مجھے ہر قیمت پہ یہ چیز ملنی چاہیے، اور اگر نہ ملے تو آپ اوکھے ہونے لگ جائیں، سخت تکلیف میں مبتلا ہو جائیں؟ کیوں نہیں ہو رہی؟ چلے آپ تو بہت سمجھدار لوگ ہیں، لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو، مثلا اگر کوئی بچہ ضد کرنے لگے کہ یہ چاند اتار کے تو نیچے لے آئے میرے لیے، کھیلنا ہے مجھے اس سے، اور وہ کسی قیمت پہ نہ مانے، رونا دھونا مچا دے. کئی دفعہ بچے ایسی چیز مانگ بیٹھتے ہیں نا کہ آپ کے بس میں نہیں ہوتا وہ پرووائڈ کرنا، لیکن اب ان کا تو دل مچل اٹھا ہے، تو وہ اپنی خواہش سے اتنے مغلوب ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بھی، اپنے بال بھی کھینچنے لگتے ہیں اور آپ کو بھی مارنے لگتے ہیں، اور یعنی اتنے ڈیسپریٹ ہوتے ہیں کہ ہر قیمت پہ وہ کرنا چاہتے ہیں. قیامت کے دن مجرموں کا حال یہی ہوگا، وہ اتنی شدید ان کو خواہش ہوگی کہ کسی طرح اب ہم یہاں سے بھاگ کے نکل جائیں، اور کسی طرح ہم اس عذاب سے بچ جائیں، اور کسی طرح ہم جنت میں پہنچ جائیں. تڑپ اٹھیں گے کہ بس اب ہمیں نکلنا ہے یہاں سے، ہم نہیں یہ برداشت کر سکتے. لیکن کیا سنا جائے گا ان کا؟ کچھ مان لیا جائے گا؟ حیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل باشیائہم، ایسا ہی ان کا حال ہوگا جیسے ان کے
پہلے ساتھیوں کا ہو چکا. اشیاء شیعۃن کی جمع ہے، اور شیعہ کہتے ہیں گروہ کو. جیسا پچھلے گروہوں کے ساتھ ہوا ویسا ہی ان کے ساتھ ہوگا. من قبل، جو اس سے پہلے گزرے. انہم کانوا فی شک مریب، ان سب کی مشکل کیا تھی کہ وہ بے چین کرنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے اور اسی کے اندر تل ملا رہے تھے. نہ مان کے دے رہے تھے نہ مان کے دے رہے تھے، بیچ میں آ کھڑے تھے کہ جائیں تو جائیں کہاں. اور یہ کنڈیشن زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے. جب آپ کسی چیز کو مان لیتے ہیں تو آپ کو قرار آ جاتا ہے یا نہیں؟ جب آپ کسی چیز کا انکار کر دیتے ہیں تو انکار کر کے بھی بھول جاتے ہیں. لیکن ان بٹوین رہنا، نہ ماننے والوں میں نہ انکار کرنے والوں میں، تو یہ کیفیت زیادہ تکلیف دہ، زیادہ نقصان دہ ہے. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر ان کی خواہش پوری نہ کی جائے گی. ان کا وہی حال اور انجام ہوگا جو پہلوں کا ہو چکا. وجہ، سبب، انہم کانوا فی شک مریب. حضرت قتادہ کہتے ہیں ریب اور شک سے بچو. دین کے معاملے میں شک سے بچو. جو شک کی حالت میں فوت ہوگا اسی حال میں اٹھے گا، اور جو یقین پہ مرے گا وہ قیامت کے دن یقین پر اٹھے گا. تو دین کے معاملے میں ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. کسی بھی کام کو شک میں نہ کریں. شک دور ہونا چاہیے. کیوں؟ جب آپ کو شک ہو جائے تو آپ کو اعتماد نہیں رہتا، اور جب اعتماد نہیں رہتا کسی چیز پر تو آپ اس کو کھلے دل سے لے نہیں سکتے. جب لیتے نہیں تو عمل بھی نہیں بدلتا. تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہدایت کب ملتی ہے؟ جب کیا دور ہوتا ہے؟ شک. لوگ کیوں برباد ہوئے؟ کہ وہ شک میں رہے. تو شک سے نکلنا بے حد ضروری ہے. وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل باشیاءہم من قبل انہم کانوا فی شک مریب. تو ہم سب کے لیے میسج کیا ہے ان آیات میں؟ نمبر 1 اپنی عقل استعمال کرنا. نمبر 2 دنیا کی محبت اور مال و دولت کی محبت سے نکل کر آخرت کی خوشیوں اور آخرت کی کامیابی کی فکر کرنا. اور نمبر 3 ہر طرح کے شک سے بچنا جو دین کے معاملے میں ہو. اور پھر اوور آل جو سورت کا مضمون اور موضوع ہے وہ ہے شکر گزاری. اور شکر گزاری نام کس چیز کا ہے؟ نعمتوں کو پا کر اللہ کو نہ بھولنا، تکبر سے بچنا، حق کو قبول کر لینا اور شرح صدر کے ساتھ قبول کرنا، دلیل کے ساتھ ایک چیز کو ماننا اور کر جانا. تلاوت وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.